الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. دیکھیں میں اتنے آرام آرام صرف اس لیے پڑھی ہوں تاکہ آپ ہر حرف کی آواز غور سے سن سکیں. اگر ادھر ادھر دیکھیں گے تو نہیں توجہ کر سکیں گے. اس لیے قرآن کے ایک ایک حرف کے ساتھ ساتھ آپ کی پینسل چلے گی اور اس پر آپ فوکس کریں آواز سے بھی، اور جب آپ پڑھیں تو تب بھی پوری توجہ سے، تو انشاءاللہ صحیح پڑھ سکیں گے. پھر سے واركعوا مع الراكعين. پھر سے مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أتأمرون، اس کو أتأمرون نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ أتأمرون. پھر سے پڑھیں أتأمرون. وأنتم تتلون الكتاب. أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة. واستعینوا، یہ نون کے ساتھ جو واو ہے اس کو مارک کریں. پھر سے پڑھیں اس کو. پھر سے دیکھیں واستعینوا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ واستعینوا بالصبر نہیں ہے، واستعینوا بالصبر. والصلاة، ہاں کی آواز نہیں آ رہی. والصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. دیکھ کے پڑھیں گے تو کم غلطی ہو. پھر سے وَإِنَّهَا کہ آخری حرف تک دیکھ کے پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ پھر سے عَلَى الْخَاشِعِينَ. عَلَى الْخَاشِعِينَ.
الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم أنهم ملاقو ملاقو نہیں ہے، ٹھیک ہے، أنهم ملاقو، یہ جو قاف کے ساتھ واو ہے اس کو بھی مارک کر لیں. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم پھر سے يظنون الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون وأنهم إليه راجعون جی وأنهم إليه حمزہ ہے نا، ٹھیک ہے، اور حمزہ کے نیچے کیا ہے، اس کو علیہ نہیں پڑھیں گے، الیہ، اس کو بھی مارک کر لیں. پھر سے پڑھیں وَأَنَّهُمْ، پھر سے وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ، حمزہ ہے نا، ٹھیک ہے، اور حمزہ کے نیچے کیا ہے، اس کو علیہ نہیں پڑھیں گے، الیہ، اس کو بھی مارک کر لیں. پھر سے پڑھیں وَأَنَّهُمْ، پھر سے يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم پھر سے پڑھیں، جہاں پہ مت کھینچے صرف وہیں کھینچے. جی اسرائیل اذکروا، را کے ساتھ واو ہے آگے، نظر آ رہا سب کو؟ ٹھیک ہے، تو اس واو کو مس نہیں کرنا، صرف پیش نہیں پڑھنا ہے بلکہ اس واو کو بھی ساتھ پڑھنا ہے. پھر سے یا بنی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. شروع سے اس آیت کو پڑھیں.
وَأَنِّي، پھر سے پڑھیں یہاں سے وَأَنِّي، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا عن نفس شيئا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. ولا يقبل منها يقبل نہیں ہے يقبل، اس کو مارک کریں. ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. ولا يؤخذ منها عدل. يؤخذ حمزہ ہے نا. ولا يؤخذ منها جی منها، اس کو منها نہیں پڑھیں گے، منها. ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. پھر سے پڑھیں. یؤخذ، دال کی جو پیش ہے اس کو لمبا نہیں کھینچا. یؤخذ منها نہیں ہے، یؤخذ منها، یؤخذ منها. پھر سے ولا ولا هم ينصرون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وأقيموا الصلاة، نماز قائم کرو. وآتوا الزکاة، زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ کا لفظ پہلے گزرا نہیں. زکوٰۃ کا روٹ ورڈ ہے زے کاف یہ. زکوٰۃ کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک معنی ہوتا ہے پاک کرنا، دوسرا معنی ہوتا ہے بڑھانا، نشو نما دینا. یعنی پاکیزگی اور نشو نما دونوں کا مفہوم ہوتا ہے اس میں. اور یہاں مراد
مال کی وہ مخصوص مقدار جو مال کو پاک کرنے کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق ایک مخصوص کوانٹٹی پر نکالی جاتی ہے. یعنی اصطلاحی معنوں میں استعمال ہوا ہے. ورکعو اور رکوع کرو. رکع کا مطلب ہوتا ہے جھک جانا، تواضع ظاہر کرنا، عاجزی کا اظہار کرنا. یعنی جب آپ جھکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیا ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ بہت ہمبل ہیں، عاجز ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں اصطلاحی معنی ہے. یاد رکھیے اس آیت میں صلاۃ، زکوٰۃ، رکوع سب کس معنی میں استعمال ہو رہے ہیں؟ اصطلاحی معنی میں. یعنی خاص فارم یا شیپ کے ساتھ جو عبادت ہے وہ مطلوب ہے. رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بس مسکین بندے نظر آؤ، یعنی جو نماز با جماعت ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. یعنی اکٹھے نماز پڑھو. رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو یعنی با جماعت نماز پڑھو. اتأمرون الناس، تأمرون روٹ ہے امر، حکم جس کو کہتے ہیں. کیا تم حکم دیتے ہو؟ آ کا کیا مطلب ہے؟ کیا استفہامیہ ہے. کسی کو اچھے یا برے کام کے لیے کہنا، ہدایت دینا. عام استعمال ہے. اتأمرون الناس گزر چکا ہے. بالبر نیکی کا. بر بے رے رے. ہر اچھے کام کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ہر قسم کے نیکی کے لیے لفظ بر استعمال ہوتا ہے. عام معنی ہے. وتنسونا اور تم بھول جاتے ہو. نون سین یہ نسیان. یعنی خواہ وجہ کوئی بھی ہو، غفلت ہو یا حافظے کی کمزوری ہو. لیکن یہاں حافظے کی کمزوری مراد نہیں ہے، یہاں مراد غفلت ہے، لاپرواہی. وتنسونا اور تم بھول جاتے ہو انفسکم اپنے نفسوں کو. وانتم حالانکہ تم تتلون تتلون تے لام واو تلا یتلو تلاوت کہتے ہیں پڑھنے کو، اور اس طرح پڑھنا کہ معنی پیچھے پیچھے آئے. کیونکہ تلا یتلو تلون کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پیچھے جانا. تو تلاوت بے سوچے سمجھے پڑھنے کو نہیں کہتے. ہم تو تلاوت کس کو کہتے ہیں؟ تلاوت کر لو. صرف ریڈنگ کے لیے ہم تلاوت لفظ استعمال کرتے ہیں نا. تو یہاں صرف ریڈنگ کے لیے استعمال نہیں ہوا، بلکہ کس کے لیے ہوا؟ اس طرح پڑھنا کہ معنی پیچھے آئے. جیسے آپ سے کہا جاتا ہے سنو اور معنی کی طرف دھیان رکھو. ہاں؟ الکتاب، الکتاب سے مراد اللہ کی کتاب ہے، اور جس کانٹیکس میں یہاں مراد ان کی اپنی تورات ہے، کیونکہ اہل کتاب سے ہی بات ہو رہی ہے نا. افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھو گے؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ تعقلون کا روٹ کیا ہوگا؟ عین قاف لام. عقل، عقل سے کام لینا. عقل کا لفظی معنی ہوتا ہے باندھنا. عقل کا لفظی معنی کیا ہے؟ باندھنا. تو ہمارا دماغ بھی کیا کرتا ہے؟ معلومات کو باندھ باندھ کے رکھتا ہے، جمع کر کر کے رکھتا ہے، سمیٹ کے رکھتا ہے، پکڑ کے رکھتا ہے. اور ویسے آپ کو پتا ہے دماغ کی جو شیپ ہے اس میں بھی ایسے لگتا ہے نا جس سے رسیاں ہیں، وائرس ہیں. ہاں؟ کتنی ریزمبلنس ہے نا لفظ میں اور اس کی جو شیپ اور اس کے اندر جو کچھ ہے. افلا تعقلون کیا تم باندھ کے نہیں رکھو گے؟ ریٹینشن نہیں کرو گے؟ یا عقل سے کام نہیں لو گے؟ سمجھو گے نہیں؟ بات اپنے دماغ میں بٹھاؤ گے نہیں؟ یا بٹھاتے نہیں ہو؟ وَاسْتَعِينُوا گزر چکا پیچھے؟ بالکل نہیں. کتنی جلدی نہ کر دی ہے. ایاک نستعین، نستعین ہے، استعین اسی سے ہے. این نون روٹ ہے، اور مدد کو کہتے ہیں وستعینوا مدد مانگو. بالصبر صبر کے ساتھ. صبر ہوتا ہے روک لینا. یعنی جب کوئی تکلیف پہنچے یا غم غصہ پہنچے اس وقت انسان اپنے آپ کو روک لے نیگیٹو ریاکشن سے اور غلط سلط باتوں سے.
والصلاۃ، صلاۃ کہتے ہیں نماز کو، پیچھے گزر چکا ہے. وَإِنَّهَا، بے شک وہ لَكَبِيرَةٌ، کبیرہ کا روٹ کیا ہوگا؟ کاف بیرے، جی کاف بیرے اس کا روٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کا روٹ بھی وہی ہے جو تکبر کا ہے اور جو استکبر کا ہے. کبیرۃ الا علی الخاشعین، خاشعین کا روٹ خے شین عین. خشع کا لفظی معنی ہوتا ہے اجزا انکساری کا اظہار کرنا اور دب جانا. ایسے ڈر کے لیے بھی ہوتا ہے جس کا اثر جسم پر نظر آئے. تو ڈرنے والے یعنی ایسا ڈرنے والے کہ وہ ڈر ان کے شکل پر بھی نظر آ رہا ہو. اللہ سے ڈرنے والے، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنے والے. الذین، وہ لوگ، یظنون، زوئے نون نون، زن، زن کہتے ہیں گمان کو. کسی چیز کو دیکھے بغیر اس کے بارے میں رائے قائم کرنا. سمجھ رہے؟ کسی چیز کو دیکھے بغیر، سنے بغیر، جانے بغیر اس کے بارے میں کوئی اوپینین بنا لینا. ایسا کرتے ہیں لوگ، بہت کمزوری ہے لوگوں کی. کسی چیز کو دیکھا ہی نہیں اور خود سے خود اس کے بارے میں کچھ. تو اس کے پیچھے کون ہوتا ہے پھر؟ یہ کس چیز کا عمل ہوتا ہے؟ شیطان کا یہی کام تو ہے کہ وہ ہمارے دل میں خیال ڈالتا رہتا ہے، اور من گھڑت خیال، یعنی جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے، وہ چیزیں دماغ میں لا کر دوسروں کے بارے میں بدگمان کرتا ہے اور گمان سے کام لیتا ہے. دیکھیں، زن کے بعد اگر انا یا انا آ جائے تو اسی کا معنی یقین بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ انا بے شک. اب یہ گمان کیا ہو گیا؟ یقین میں بدل گیا. اور لغت ازداد ہے عربی زبان، جس طرح شراء کا معنی خریدنا اور بیچنا دونوں ہے، اسی طرح زن میں گمان اور یقین دونوں معنی پائے جاتے ہیں. لیکن یقین معنی کب کریں گے اس کا آپ؟ جب اس کے بعد انا آئے گا. الذین یظنون انہم، آگے نا انا. تو یظنون کا معنی پھر صرف گمان نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ یقین رکھتے ہیں کہ وہ ملاقو ملاقات کرنے سے ہے، ملاقات کرنا. لام قاف یہ اس کا روٹ ہے. لقاء، کسی چیز کو پانا، سامنے آنا، ملاقات کرنا. کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں یعنی اللہ سے ملنے والے ہیں، اللہ کے سامنے آنے والے ہیں. ربہم، اپنے رب کے. وَأَنَّهُمْ، اور بے شک وہ الیہ، اسی کی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں. اس کا کوئی ملتا جلتا لفظ گزرا؟ یرجعون، فہم لا یرجعون، لوٹنے والے ہیں، پلٹنے والے. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمت، التی انعمت، وہ جو میں نے انعام کی، علیکم تم پر، وانی، اور بے شک میں نے فضلتکم، فضلت، لام فضل، فضیلت دی میں نے تم کو. فضیلت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ترجیح دینا، برتری دینا. فضل کرنا یعنی حق سے زیادہ دینا. العالمین، سارے جہان والوں پر. عالم کہتے ہیں نا جہان کو، اللہ کے علاوہ ساری مخلوق رب العالمین ہے جیسے. تو مراد اس سے کیا ہے کہ اس زمین پر اور جتنی بھی مخلوق ہے، چاہے وہ حیوان ہے یا انسان ہے، تو ایون انسانوں پر بھی میں نے تمہیں فضیلت دے کے چن لیا. واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا نہیں، تجزی، جیم زائے، یہ جزا سے ہے بدلہ دینا، کافی ہونا، کوئی بدلہ نہ دے سکے گا. لا تجزی نفس، کوئی نفس، ان نفس، کسی نفس کی طرف سے، شیئن، کچھ بھی، ولا یقبل، اور نہ قبول کیا جائے گا. قاف پہ لام
قبول کرنا، کسی چیز کو پسندیدگی سے لینا. شفاعت، شفاعت، شفاعت کا لفظ شین فی عین سے ہے. شفاع شیء کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو دوسرے کے ساتھ ملا کے جوڑ دیا جائے، جوڑ دینا، ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ ملا دینا، سفارش کرنا، یعنی کسی کی بات دوسرے کی بات کے ساتھ ملا کے اس میں زور پیدا کرنا. یعنی کسی کی بات ہے، کوئی اپلیکیشن ہے یا کسی کا مطالبہ ہے، وہ کسی کے پاس آتا ہے، وہ اپنی طرف سے اس میں اور زور پیدا کر کے آگے بھیجتا ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ یہ جو دوسرا شخص جس نے آگے بھیجا وہ سفارش کر رہا ہے، یعنی اس میں اپنا اختیار یا اپنی کوئی اتھارٹی استعمال کر کے اس پہ زور ڈال رہا ہے. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا، اور نہ لیا جائے گا اس سے. یؤخذ کا لفظ ہے الف خ دال سے ہے، اخذ کا معنی ہوتا ہے لینا. منہا اس سے عدل، کوئی بدلہ، عدل عین دال لام سے. عدل برابر کو کہتے ہیں، عوض معاوضے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد دیے جائیں. ینصرون کا لفظ ہے نون صاد رے سے ہے. نصرت کا لفظ سنا کبھی؟ نصرت کہتے ہیں کسی کی تکلیف دور کرنے کے لیے اس کی مدد کرنا، اس کا ساتھ دینا، کسی کا ظلم اور زیادتی دور کرنے کے لیے اس کا ساتھ دینا. چلیے اس کی تلاوت سن لیجیے، پھر اس کے بعد آگے چلیں گے. واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، کیونکہ نماز دین و دنیا کی ساری بھلائیوں کی کنجی ہے، جنت کی بھی کنجی. نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ دو، کیونکہ زکوٰۃ نہ صرف یہ کہ مال کو پاک کرتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان کے نفس اور روح کی طہارت کا بھی ذریعہ ہے. اب آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کو بھی وہی حکم دیے جا رہے ہیں جو ہمارے لیے، نماز اور زکوٰۃ. برکہ مار راکھی، اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یہود میں نماز کی تو کچھ نہ کچھ شکل موجود تھی، لیکن باجماعت نماز کرنے کا تو تصور ہی ختم ہو چکا تھا. زکوٰۃ ادا کرنے کے بجائے سود کھانا شروع کر دیا تھا، یعنی بجائے اس کے کہ اپنے مال میں سے دیتے، الٹا سود لینے لگے تھے. آگے قرآن پاک میں اس کی ڈیٹیل آئے گی. آج ہم مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کی نماز اکیلے شخص کی نماز سے 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے. پھر اسی طرح جو لوگ جماعت سے نہ پڑھیں نماز تو اس کے بارے میں بہت سخت حدیث آتی ہے بخاری میں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کا حکم دوں، اس کے لیے اذان کہی جائے، پھر کسی شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو امامت کرائے، اور پھر میں جماعت سے پیچھے رہنے والوں کے ہاں جا کر ان کے گھروں کو خود آگ لگاؤں. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ان لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ انہیں جماعت میں شامل ہونے پر ایک موٹی ہڈی یا 2 اچھے کھر ملیں گے تو یہ عشاء کی نماز میں ضرور آتے. یعنی اگر انہیں یہ پتا چل جائے کہ مسجد جائیں
تو وہاں سے واپسی پر ایک موٹی ہڈی یعنی ایک دن کے کھانا پکانے کے لیے گوشت یا اور کچھ نہیں تو 2 اچھے کھوری مل جائیں گے تو یہ ضرور مسجد جائیں، کیونکہ وہاں سے کھانے پینے کا سامان بھی لے آئیں گے تو ضرور جائیں. یعنی انسان کا حال یہ ہے کہ گوشت خریدنے کے لیے وہ کئی کئی کلومیٹر کا سفر کر سکتا ہے. خاص طور پہ یہاں جب حلال نہیں ملتا ہوگا یا دور ملتا ہوگا تو آپ دیکھیں کہ لوگ ٹریول کرتے ہیں یا نہیں. وہ فلاں جگہ سے اچھا ملتا ہے وہاں تک جائیں گے، وہاں سستا ملتا ہے وہاں جائیں گے. اور اگر نماز پڑھنے کے لیے جانا ہو جماعت سے تو عموماً مردوں کا حال کیا گھر ہی پڑھ لیتے ہیں. اچھے بھلوں کا یہی حال ہے. تو یہاں پر صرف یہ نہیں کہا نماز پڑھو، کہا ورکعوا مع الراکعین. شکر ہے عورتوں کے لیے حکم نہیں، اتنی سہولت دی گئی عورت کو. تو بہرحال نماز کا جو حکم یہاں دیا جا رہا ہے، جنرلی بھی آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے اس کی نماز قیامت کے دن نور، برہان اور نجات کا باعث ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے اس دن نہ نور ہوگا، نہ برہان اور نہ نجات. اور قیامت کے دن وہ قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا. تو اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. اور اسی طرح زکوٰۃ چھوڑنے والوں کے بارے میں بھی آپ نے احادیث پڑھ رکھی ہوگی کہ جو لوگ اللہ کے مال میں سے زکوٰۃ نہیں دیتے، یعنی اللہ نے جو کچھ ان کو دیا ہے، تو قیامت کے دن وہی مال، اگر سونا چاندی ہے تو سونے چاندی کی پلیٹیں بنا کے جہنم کی آگ میں تپا کے ان کے چہروں اور ان کی پیشانیوں اور ان کے پیٹھوں اور ان کے پہلوؤں پر سے داغ لگائے جائیں گے. اور اسی طرح وہ گنجے ناک کی شکل اختیار کرے گا مال، اور ان کے جسم کو لپٹ کر ان کے جبڑوں کے اوپر کاٹے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں. تو نماز اور زکوٰۃ جو ہیں یہ بنیادیں ہیں دین کی. شروع میں آپ دیکھیں کہ ایک پیسے انداز میں کہا گیا کہ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، لیکن یہاں کیا ہے؟ حکم دیا جا رہا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. پھر فرمایا اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ بر کا کیا معنی؟ ہر نیک کام، کوئی بھی نیکی کا کام، تزکیہ نفس ہو یا اصلاح کا کام ہو. وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. اوروں کو تو بڑی اچھی اچھی تقریریں کرتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو کہ ہمیں بھی حق کا ساتھ دینا ہے. اب پہلے کانٹیکس میں تو بنی اسرائیل کے علماء ہی کے لیے کہا جا رہا ہے، کیونکہ ان کا حال کیا تھا کہ جب لوگوں کے لیے واعظ اور نصیحت کی مجلسیں قائم کرتے تو اپنے عوام کو کیا سمجھاتے کہ دیکھو حق کا ساتھ دینا چاہیے، اچھے کام کرنے چاہیے. لیکن جب اپنے پہ بات آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حق کا ساتھ دینے کی بات تھی تو بھول گئے کہ ہمیں حق کا ساتھ دینا چاہیے. یعنی وہی بات جو وہ اپنے عوام کو سمجھاتے تھے وہ اپنے اوپر لاگو نہیں کرتے تھے. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو. علماء بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے کہ تم کتاب پڑھتے ہو، تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ اس پیغمبر کا ساتھ دو، پھر نہیں تم سمجھتے. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کچھ نہیں سمجھتے؟ تمہاری عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ جس چیز کا مطالبہ تم دوسروں سے کر رہے ہو وہ تم خود نہیں کرتے؟ دیکھیے اس وقت جو تفسیر کا انداز ہے اس کو آپ ذرا نوٹ کیجئے کہ آیت کا پہلا معنی بنی اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں اور دوسرا معنی اپنے کانٹیکسٹ میں، خود کو آئینہ دکھانا. کیونکہ قرآن صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں اترا، اس کی ساری آیتیں ہمارے لیے بھی ہیں، اور اس آئینے میں ہمیں خود کو بھی دیکھنا ہے. ہم اس کی تفسیر صرف یہ نہیں کر سکتے یہ بنی اسرائیل یوں کرتے تھے یوں کرتے تھے، ان کے علماء ایسے تھے، عوام ایسے تھے، فلاں ایسا تھا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہم بھی تو ویسے ہی نہیں. تو ہر آیت کو دو طرح سے آپ دیکھیں گے، ایک ان کے کانٹیکسٹ میں کہ وہ کیا کرتے تھے، اور ان کے عمل کے مطابق پھر اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ کہیں ہم تو نہیں کرتے، خود سے ریلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے.
تو اب آپ دیکھیں کہ ان کے علماء تو یہ کرتے تھے، اب ہمارے علماء اور ہمارے لوگ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی جس چیز کا مطالبہ دوسروں سے کرتے ہیں وہ چیز خود نہیں کرتے. ہم دوسروں کو کہتے ہیں وہ سچ بولا کرے، خود بولنے کی باری آتی تو بھول جاتے ہیں. دوسروں سے کہتے ہیں وعدہ پورا کرے، خود نہیں پورا کرتے. جو کام جس رویے کا دوسرے سے مطالبہ کرتے ہیں اس رویے کو اپنے اوپر لاگو نہیں کرتے. تو قرآن پاک کی سورۃ الصف میں کہا گیا لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو. حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، میں ایسا نہیں ہوں کہ جس چیز کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں خود وہ نہ کروں، اس کی خود مخالفت کروں. میں کروں گا بھی وہی جو تمہیں کہوں گا. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تو تمہاری اصلاح چاہتا ہوں جتنی مجھ میں ہمت ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو شخص صرف نصیحت کرنے والا ہو اور وہ کام خود نہ کرنے والا، اس کی نصیحت میں بھی اثر نہیں ہوتا. اس کے بارے میں ایک واقعہ شاید آپ نے کہیں سنا بھی ہو. ایک شخص کسی عالم کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں غلام ہوں، آپ اپنے جمعے کے خطبے میں لوگوں کو اس بات پر اکسائیں کہ وہ غلاموں کو آزاد کیا کریں. تو ان کا ٹھیک ہے، میں ضرور تقریر کروں گا اس پر. جمعے کا دن آیا، اس نے بہت فضیلت سنائی کہ غلام آزاد کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے. پھر خوب لوگوں کو ابھارا. تو دیکھا اگلے ہفتے تک کسی ایک نے بھی کوئی غلام آزاد نہیں کیا. پھر اس کے بعد وہ دوبارہ آیا، اس نے کہا اچھا. چند ہفتے گزرے تو وہ مسکین غلام آ کے کہنے لگا کیا بات ہے، آپ کی بات میں اثر کیوں نہیں، آپ کی بات لوگ مانتے کیوں نہیں. تو اسے یاد آ گیا کہ مسئلہ کیا ہے. اس نے کہا اچھا ٹھہرو. اس نے جا کے جمعے کے خطبے سے پہلے خود ایک غلام خرید کے آزاد کیا، یعنی کوئی غلام تھا اس کو لے لیا پھر اس کو آزاد کر دیا اور اس کے بعد آ کے خطبہ دیا. اسی جمعے اس کے مالک نے جس غلام کے کہنے پہ خطبہ دیتا تھا اس کو بھی آزاد کر دیا. کہنے لگا مجھے فرق بتاؤ، اس دفعہ تم نے کیا کیا تھا، کیا کہا تھا کہ تمہارے کہنے پر پچھلے جمعوں میں اثر کوئی نہیں ہوا، اس جمعے مجھے آزادی مل گئی. اس نے کہا تھا میں نے یہ کیا تھا. اچھا میں نے ایک ہوم ورک دیا تھا اور میں نے جان بوجھ کے کل نہیں پوچھا بولا آپ میں سے کوئی خود بتاتا ہے یا نہیں، یا کوئی ذکر کرتا ہے یا نہیں. لیکن الحمدللہ ہمارے جو آن لائن اسٹوڈنٹس ہیں ان میں سے ایک نے اپنا ایک واقعہ لکھ کے بھیجا. ان کو اس ہوم ورک نے کتنا فائدہ دیا. اور وہ ہوم ورک تھا کہ ویکینڈ پر یا تو اپنے رشتے دار سے ملاقات کرنی ہے، اور خصوصاً والدہ کا میں نے کہا تھا کہ ماں سے شروع کرنا ہے، کیونکہ قرآن میں سب سے پہلا حکم احسان کرنے کا والدین ہے. سب سے پہلا احسان. اگر ماں باپ کو کوئی بھول جائے اور باقیوں کے ساتھ احسان کرتا رہے تو اس کا احسان نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ ایک نیکی ہے مگر اصل احسان ماں باپ کے ساتھ ہے. اور اس میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر کوئی رشتہ دار ناراض ہے تو ان کو کچھ منا لے، کال کر لیں، کچھ کر لیں. تو اس میں ایک ای میل ہے، میں آپ کو تھوڑا سا چاہتی ہوں کہ پڑھ کے سناؤں. I wanted to share the feeling with you and with Madam Farhat Hashmi after the homework we have been given on Thursday. She wanted each of us to call or get in touch with someone who have been forgotten due to whatever reasons. So here I was thinking about my husband's older brother, who have not been talking to us since last 16 years, or I can say since I got married. It was a very touchy subject to discuss with my husband initially to make him understand what we have done. But I prayed and made dua for this to work. And with Allah's blessing, I explained him what Allah's orders are towards us humans and how Allah doesn't like fasiqs. I am so proud to be his wife. I also can't thank Allah enough for being blessed with such a husband. He right away picked up the phone and found out where his older brother was living. We found out that he is in Houston, and so he called him, and luckily his brother picked up the phone. His brother was sick and was missing him very badly. After listening to my husband's voice, he couldn't say a word. Both expressed their feelings not with complaints, but with tears instead.
He said that he wanted to call, but since he was the older and a person to be blamed for, he never had guts to face his younger brother. Both talked for a long time and didn't want it to get off the phone. He also talked to me and the kids and showered us with his du'as. Me and my husband are very thankful for the homework we have been given. We both also want to thank our teachers who are guiding us choose a righteous path to have a fruitful life here and hereafter. Jazakallah khair for your efforts and may Allah bless our teachers. Ameen. صرف یاد دہانی کی بات ہے کہ وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر، لیکن ان کا طریقہ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے اللہ سے دعا کی، یعنی ڈائریکٹ ہسبینڈ کے پاس نہیں گئی، اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا کرنا میرے لیے آسان کر دے، اور اس کے بعد پھر اچھے طریقے سے ہسبینڈ کو بتایا، پھر وہ احادیث دکھائیں، پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ فاسق سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ جو رشتوں کو توڑتے ہیں فاسق ہیں، ہاں؟ اور پھر اللہ نے اس کے ہسبینڈ کے دل میں ڈالی، کیونکہ یہ ہم اپنا کمال نہیں سمجھے نا کہ ہمارا کوئی لیکچر اثر کرے گا یا ہماری نصیحت اثر کرے گی، اللہ سے کی ہوئی دعا اثر کرے گی۔ اسی لیے میں روز آپ سے کہتی ہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کے قرآن شروع کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر ہی رکھے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو جو ہمیں اتنی مشکل لگتی ہے اور اتنی بڑی بن چکی ہوتی ہیں صرف شیطان کی پھیلائی ہوئی غلط فہمیوں کی وجہ سے، بعض اوقات چھوٹی سا ایک پرابلم ہوتی ہے جس کو اگر صاف نہ کیا جائے وہ بڑھتی 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 ایک ہوا بن جاتی ہے۔ شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ ہم چھوٹی غلطی میں اس طرح مبتلا ہو کہ ایک بڑی ہلاکت تک جا پہنچے اس کی وجہ سے۔ اور اگر انسان اپنی انا کو توڑ دے اور قدم اٹھا لے آگے، تو اللہ تعالیٰ جو نیکی کرنا ہے چاہے اس کے لیے نیکی کرنا آسان بھی کر دیتا ہے، لیکن کوئی بھی چیز کیے بغیر نہیں ہوتی، اس کے لیے ایفرٹ ضروری ہے۔ اور اللہ سے دعا، اگر آپ کی نیت خالص ہوگی تو جس سے آپ بات کرنے جا رہے ہیں، اب آپ دیکھیں کہ انیشیٹو انہوں نے لیا ہے، حالانکہ بھائی دوسرے کے ہیں، لیکن شوہر کی مدد بھی تو ہمارا ہی فرض ہے نا، ہاں؟ تو چونکہ انہوں نے نیت کی، اللہ نے ان کے شوہر کے دل میں بھی بات ڈالی اور وہ بھی مان گئے اور وہ آگے کر لیا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ خود کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بات میں اثر بھی ڈال دیتا ہے، اور پھر وہ آگے دوسروں سے بھی کروا لیتے ہیں جس طرح انہوں نے کیا۔ تو بات یہ ہے کہ کسی کو نیکی کا حکم دینے سے پہلے مثلا ہم اپنے شوہر سے تو ایسا تقاضا کریں جو کام ہم خود نہ کریں، یا یہ کہ اپنا آرڈر سمجھ کے ان کے اوپر مسلط کریں، یا یہ کہ محض حدیثیں سنا دے اور اس کے پیچھے اللہ سے دعا یا اللہ سے مدد نہ مانگے، تو کیسے کام ہو سکتا ہے؟ تو کسی کو نیکی کا رستہ دکھانے سے پہلے خود اس کو ریئلائز کرنا اور خود پہ ذمہ داری سمجھنا، کیونکہ ان کو تو ہوم ورک ہی ملا تھا، تو اگر ہم خود ہوم ورک نہ کریں اور کسی اور سے کہیں آپ ذرا یہ کام کر لیں تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اوروں کو تو کہتے ہو کہ یہ کام کر لو اور خود نہیں کرتے۔ وانتم تتلون الکتاب، اور کتاب پڑھتے ہوئے نہیں کرتے، قرآن بھی پڑھتے ہو اور اس کے باوجود پھر نہیں کرتے جو وہ کہتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے نا، یعنی کتنی ڈائریکٹ چوٹ ہے۔ وانتم تتلون الکتاب، تم تو قرآن پڑھنے والے ہو، یہ قرآن صرف پڑھانے کے لیے رکھا ہوا ہے، خود عمل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ افلا تعقلون، اتنی بھی عقل نہیں تو ہم میں، اتنا بھی نہیں سمجھتے۔ ہاں، یہ مشکل کام ہے کہ جو قرآن کہے وہ کرے، اس لیے کیا کرو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَاسْتَعِینُوا، مدد مانگو، یعنی نیکی کے راستے پہ چلنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے اللہ کی مدد چاہیے جو ہم نے پہلے ہی دن مانگی تھی۔ کیا کہتا؟ ایاک نعبد، ایاک نعبد وایاک نستعین، تیری عبادت تیری مدد کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے، اور رستہ بھی تو دکھائے گا، طریقہ بھی تو سجھائے گا کہ ہمیں کرنا کیسے ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ جب کوئی مشکل وقت آتا فوراً نماز کی طرف دوڑتے تھے۔ اور یاد رکھیں کہ کسی بھی چیز میں جلدی نہیں، صبر کیا ہے؟ رک جانا، روک لینا۔
اگر آج نہیں ہوا، یا مناسب موقع نہیں ملا، یا مناسب وقت نہیں ملا کسی کو سمجھانے کا یا بات بتانے کا، تو جلد بازی نہیں کرنی، صبر سے کام لے. اور مثلاً اگر سارا کچھ کیا اور بات نہیں بنی تو فرسٹریٹ نہیں ہونا. میں نے دعائیں بھی مانگی تھی، میں نے اتنی حدیثیں بھی سنائی تھی، میں نے قرآن بھی کھول کے رکھا تھا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا، ہوا کچھ بھی نہیں، کوئی فائدہ نہیں، میری تو بات میں اثر نہیں، لہٰذا میں آئندہ نہیں کروں گی. یہ بے صبری ہوتی ہے. تو صبر کیا ہے؟ استقامت، جمے رہنا کہ جو صحیح ہے وہی صحیح. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد مانگو، نماز کے ذریعے مدد مانگو. لیکن نماز کون پڑھے؟ یہ تو بڑا مشکل کام ہے. اب نفل پڑھو، یہ کرنا نفل پڑھو، وہ کرنا نفل پڑھو. ہاں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، واقعی بڑا مشکل ہے، بڑی بھاری ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خشوع کرنے والے، عاجزی کرنے والے، بندگی کرنے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والوں کے لیے کچھ مشکل نہیں. کیونکہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں نا، ان کو پھر پڑھنا مشکل نہیں رہتا. اور جس نے کبھی فرض نہ پڑھے وہ نفل کہاں سے پڑھے گا؟ جو فرض کی پابندی نہ کرے وہ ایسی مشکلات پہ نفل سے کہاں مدد لے گا؟ تو خاشع کون ہوتا ہے؟ خشوع اصل میں قلبی سکون، یعنی اندر کے جھکاؤ اور باہر کے جھکاؤ دونوں چیزوں کے لیے ہوتا ہے. یعنی اندر کی کیفیت ہوتی ہے جو باہر خود بخود آ جاتی ہے. تو جن کے اندر خشوع ہوتا ہے وہ یہ کام کر لیتے ہیں، ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، ان کو مشکل نہیں رہتی. کامیابی کے لیے ان دو ہتھیاروں کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے نیکی کے کاموں میں. ایک ہے صبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، کسی بندے کو صبر سے بڑھ کر زیادہ اور وسیع تر بھلائی نہیں دی گئی. یعنی جس بندے کو صبر کرنا آ گیا اور صبر مل گیا، اس کو سمجھے سب کچھ مل گیا. اور صبر کرنے والے کون ہیں؟ جو نماز پڑھ سکتے ہیں، جو نماز سے مدد لیتے ہیں. اور نماز مشکل ہے مگر عاجزی کرنے والوں پہ کچھ مشکلوں کہتے ہیں، اللہ ہم تیرے مسکین بندے ہیں، ہم تیرے آگے جھک رہے ہیں. دیر نہیں لگتی انہیں فوراً اللہ کے حضور پہنچتے ہوئے. وہ صرف سوچوں میں بیٹھے نہیں رہتے، اٹھ کے اللہ سے مدد مانگتے. کون ہے وہ؟ الذین یظنون، جن کو یقین ہے کس بات کا؟ انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب سے ضرور ملنے والے ہیں، ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. آپ دیکھیے کہ دنیا میں نماز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ بیسیکلی اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا، سب سے کٹ کے. یہ کچھ اور کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ نماز کیا ہے بیسیکلی؟ اپنے لیے مدد مانگنا ہے. ایک تو اس میں دعائیں ہیں، دوسرا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوتی ہے. آپ نہ بولتے ہیں، نہ کھاتے، نہ پیتے، نہ کہیں اور دیکھتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ کہیں اور ہیں. ویسے تو آپ یہیں پر ہیں، لیکن آپ کو کوئی بلائے تو آپ جواب نہیں دیتے، کوئی آئے تو آپ اس کو دیکھتے ہی نہیں، نہ ہلتے ہیں نہ جلتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ یہاں نہیں ہیں، آپ کہیں اور ہیں، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. اور یہ پریکٹس ہے کس کی؟ قیامت کے دن اللہ کے آگے کھڑے ہونے کی. کہ انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. کہ آج نہیں نہ جاتے اگر نماز کی طرف، کل تو جانا ہی اللہ کے ہاں. آج نہیں اللہ کی ملاقات کے لیے کھڑے ہوتے، کل ملاقات کرنی پڑے گی، پھر کیا کرو گے؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، دوبارہ کہا گیا اے بنی اسرائیل، پھر پکارا گیا اذکروا، یاد کرو، بھول چکے ہو تم، یاد کرو. یا یہ کہ یاد رکھو میری نعمتوں کو. کیوں؟ جب انسان نعمتوں کو یاد رکھتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شکر آتا ہے. جب شکر آتا ہے تو اطاعت کو دل چاہتا ہے. جب دل خوش ہوتا ہے نا، انسان کے دل میں نعمتیں یاد رہتی ہیں، تو پھر انسان اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے. کہتا ہے یار میں تیری کیسے بندگی کروں، کیسے عبادت کروں، میں یہ بھی اللہ کے راستے میں دے دوں، میں اللہ کے راستے میں یہ بھی کر سکتی ہوں، میں اپنی انا بھی توڑ سکتی ہوں، میں سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں. تو اس لیے نعمتیں یاد کرائی جا رہی ہیں. اور جس کو نعمتیں یاد نہ ہو
صرف محرومیاں یاد ہو تو وہ ہر وقت شکوے کرتا رہتا ہے، میرے پاس یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں. وہ مایوس ہے، ڈپریسڈ ہے، لیکن اتنی توفیق نہیں کہ پھر اللہ کے سامنے جا کے خوشی سے 2 نفل پڑھے. تو پھر اللہ بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے جو چاہتا کرتا پھرے. تو بنی اسرائیل کو نعمتیں یاد کرائی جا رہی ہیں کہ نعمتیں یاد رکھو گے تو میری بات ماننی بھی آسان ہو جائے گی. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور خاص طور پر یہ یاد رکھو کہ دیکھو میں نے تمہیں کتنی عزت بخشی، کتنی فضیلت دی، میں نے تو تمہیں سب پر چن لیا تھا. ایسے لگ رہا نا جیسے ماں اپنے بچے کو کہتی کہ دیکھو یہ بات مان لو، تم تو میرے پیارے ترین بچے ہو، میں نے تو سارے بچوں میں تمہیں ترجیح دی، تم نہیں مانو گے. دیکھو میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا احسان نہیں کیا، تمہیں کیسے پالا، تمہیں کیا کیا دیا. یعنی سمجھانے کا کتنا پیارا انداز ہے. یا بنی اسرائیل، اب آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کس طرح لوگوں کی خیرخواہی کرتے ہیں اور کس طرح سمجھاتے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما. پھر ایک طرف پیار سے، ایک طرف نعمتیں یاد کرائیں، احسان یاد کرائیں، دوسری طرف پھر وہ آخرت کا ڈر. انسان 2 چیزوں سے مانا کرتا ہے، کون سی؟ یا محبت سے مانتا ہے یا پھر ڈنڈے سے مانتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب انہیں کہا جا رہا ہے واتقوا یوما، اس دن سے، قیامت کے دن سے ڈرو. لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا. تم بندوں کی عقیدت اور بندوں کی محبت کی چاہت میں حق بات نہیں کر رہے. کون بندہ تمہارے کام آئے گا؟ کون تمہیں بچائے گا؟ یہ سارے عقیدت مند خود بھاگ جائیں گے. جو آج بھیڑ تمہارے ارد گرد کٹھی ہے سب چھٹ جائے گی. ولا يقبل منها شفاعۃ، اور نہ اس کی سفارش قبول کی جائے گی کہ کوئی ماں یا کوئی پیارا آ کے کہے کہ یا رب یہ میرا بہت عزیز تھا، آپ اس کو میری خاطر چھوڑ دیں. نہیں. ولا يؤخذ منها عدل، نہ ہی اس کا کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا. کوئی اور چیز لے کے، کوئی مال یا کوئی رینسم لے کے تو اس کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے، بچا لیا جائے. نہیں، یہ بھی نہیں ہوگا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے، کیونکہ وہ دن بڑا سخت دن ہے. وَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، وہ دن تو بڑا ہی سخت دن ہے، کافروں پہ کچھ بھی آسان نہیں ہے. تو اس دن سے ڈرو. وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ، جس دن باپ اپنے بچے کے کام نہیں آئے گا. لا تزر وازرة وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اب دیکھیے کہ حق کو قبول کرنے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہوتی ہے نا، سب سے بڑی رکاوٹ، وہ پتہ کون ہوتے ہیں؟ لوگ. اگر آپ جائزہ لیں اپنا کہ آپ بہت سے اچھے کام جو آپ کرنا چاہتی ہیں آج تک نہیں کر سکی، کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ دیکھو اب یہ کیا بن گئی، ملانی بن گئی، اور پتہ نہیں کیا کیا فنڈامنٹلسٹ اور ٹیررسٹ اور کیا کچھ. لوگوں کا ڈر، لوگوں کا ڈر حق بات نہیں کہنے دیتا، لوگوں کا ڈر حق پہ چلنے نہیں دیتا. تو لوگ تو وہاں کوئی نظر نہیں آئیں گے، نہ کام آئیں گے، کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے گا. اس لیے لوگوں کا ڈر چھوڑو. بار بار ایک بات ریپیٹ کی گئی، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا، مجھ سے ڈرو اور میرے بعد اس قیامت کے دن کی سزا سے ڈرو. یہ 2 چیزیں انسان کے اندر آ جائیں تو پوری دنیا سے ٹکرا سکتا ہے. جس کو یہ یقین ہو کہ میرا حساب ہوگا، مجھے جواب دینا ہوگا، تو اس کا رویہ بالکل اس طالب علم کی طرح ہوتا ہے جسے یقین ہوتا ہے کل میرا پیپر ہے تو وہ آج وقت ضائع نہیں کر سکتا. امتحان سے ایک دن پہلے کوئی بھی وقت ضائع نہیں کرتا، اور کوئی بھی کھیل تفریح میں وقت نہیں گزارتا. ہماری زندگی بھی تو صرف آج ہے نا، کل تو قیامت ہے، کل تو آخرت ہے. کہ قیامت کے دن پوری زندگی کو ہم کس طرح انٹرپریٹ کریں گے، کس طرح لیں گے. لم یلبثوا
الا عشیۃ او ضحاہا. قیامت کے دن انسان کہے گا کہ میں دنیا میں صبح کا پہر یا شام کا پہر ایک دن کا بس گزار کے آیا ہوں، مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں جینے کو. تو ہمارے پاس یہ ایک ہی دن ہے اور ہر دن ہمارا ایسے ہی گزرنا چاہیے کہ یہ ایک دن ہے میرے پاس. اور امتحان میں جس کا ایک دن باقی ہو وہ پھر اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتا، افورڈ ہی نہیں کر سکتا. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے سامنے قیامت کا سارا نقشہ ہے ہی نہیں. وہ آئے گی کہاں سے، کب ابتدا ہوگی، اس کی تفصیلات کیا ہے، پہلے کیا ہوگا، پھر اس کے بعد. تو اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس تذکرے کو دہرا لیں کہ آغاز قیامت سے لے کر انجام تک پہنچنے میں ہمیں کن کن مرحلوں سے گزرنا ہے، کیا کیا ہمیں دیکھنا ہوگا. تو اس کے لیے میں نے اس کتاب کا انتخاب کیا ہے. اقبال گیلانی کی کتاب ہے قیامت کا بیان. اس کے شروع میں انہوں نے ان سارے باتوں کو ایک ترتیب کے ساتھ لکھ دیا ہے. اگر یہ ترتیب ہمیں یاد رہے اور اس کو ہم دہراتے رہیں بالکل ایسے ہی جیسے امتحان کا پرچہ سمجھ کر، تو بہت سی چیزیں ہمارے اندر خود بخود درست ہونے لگے. ہم قرآن پاک بھی پڑھ جاتے ہیں، مختلف مقامات پر مختلف حصوں کو پڑھتے ہیں، پھر ان کو جوڑ نہیں پاتے، ان میں ربط قائم نہیں کر پاتے، یہ نہیں پتہ چلتا پہلے کیا ہے بعد میں کیا ہے. تو اس وقت میں پڑھتی ہوں، آپ غور سے سنیے اور آپ سٹیپس بنا سکتے ہیں یا پھر آپ ایک نقشہ بنا سکتے ہیں کہ پہلے آپ یہاں کھڑے ہیں، پھر آپ یہاں جا رہے ہیں، پھر آگے، اور پھر اس کے بعد اینڈ تک پہنچنا ہے، کہاں کہاں سے گزرنا ہے، وہ سفر کیسا سفر ہے. دنیا میں جب آپ کہیں سفر کرنے کو جاتے ہیں تو آپ نقشہ دیکھتے ہیں، اچھا پہلے ہم چلیں گے تو یہ شہر آئے گا، پھر یہ شہر آئے گا، پھر اس کے بعد وہ شہر آئے گا، اور پھر جب بالکل شہر آئے گا تو ہم منزل کے قریب ہوں گے. لیکن قیامت کے بارے میں ایسا کوئی نقشہ واضح نہیں ہے ہمارے ذہن میں، ہم آنکھیں بند کر کے اس سفر کو اختیار کرنے والے. تو سفر شروع کرنے سے پہلے ذرا دیکھ لیجئے، جان لیجئے کہ رستہ کہاں کہاں سے ہو کر گزرتا ہے. وہاں جانے سے پہلے اس کے حالات جاننا، وہ علم جو فریضہ ہے نا ہم پر جاننا، یہ اس میں سے ہے، کیونکہ اس سے ہمارا واسطہ پیش آنے والا ہے. تو آئیے توجہ سے سنیے، اور چونکہ میں صرف ایک بیان دوں گی، اس کی تفصیل اور اس کے جو دلائل ہیں اور اس کی جو ریفرنسز ہیں یہ پوری کتاب میں پھیلے ہوئے، اس کو آپ پھر بعد میں خود میں ملاحظہ کر سکتے ہیں. قیامت کی ابتدا نفخ صور سے ہوگی، یعنی سب سے پہلے صور پھونکا جائے گا، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جناب اسرافیل علیہ السلام سور منہ میں لیے اپنی پیشانی جھکائے کان اللہ کے حکم پر لگائے ہوئے ہیں. جیسے ہی اللہ تعالیٰ حکم دیں گے وہ سور پھونکنا شروع کر دیں گے اور قیامت کا آغاز ہو جائے گا. کیسے بیٹھے ہیں؟ کان لگائے، سر جھکائے. اسرافیل علیہ السلام ہر وقت الرٹ بیٹھے ہیں، اشارہ ہو تو میں فوراً کام شروع کر دوں. ذرے برابر بھی وقت نہیں لگائیں گے حکم کی تعمیل میں. مسلم شریف کی حدیث کے مطابق یہ جمعہ کا دن ہوگا، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ اچانک مشرق اور مغرب کے تمام لوگ ایک لمبی آواز سنیں گے جو آہستہ آہستہ اونچی ہوتی جائے گی، یعنی اس کا والیوم بڑھتا چلا جائے گا، اور یہ آواز پوری دنیا میں بیک وقت سنی جائے گی. پہلے زمانے میں تو شاید لوگوں کو یہ بات سمجھ نہ آتی، لیکن آج کے دور میں تو کمیونیکیشن اتنی ترقی کر چکی ہے کہ ایک شخص دنیا کے کسی ایک حصے میں بولتا ہے اور سیٹلائٹ کے ذریعے پورے گلوب پر اس کی آواز سنی جا سکتی. بہرحال قیامت بھی اچانک آئے گی، آواز اس طرح اٹھے گی کہ مشرق اور مغرب میں بیک وقت سنی جائے گی اور آہستہ سے تیز ہوتی جائے گی. ایسی آواز پہلے کبھی کسی نے سنی ہی نہ ہوگی. اس آواز کی ہولناکی اور سختی کی وجہ سے لوگوں میں اضطراب اور بے چینی پھیلنی شروع ہو جائے گی. جب سور کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح شدت اختیار کر جائے گی تب لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ انسان ایک خاص لیول سے اونچی آواز سن ہی نہیں سکتے، موت واقع ہو جاتی انسان کی. جو آدمی جہاں ہوگا وہیں گر پڑے گا، جہاں ہوگا وہیں گر پڑے گا. جیسے جیسے سورہ اسرافیل بلند ہوتی چلی جائے گی ویسے ویسے نظام کائنات درہم برہم ہونا شروع ہو جائے گا. صرف زمین نہیں، باقی ستاروں، سیاروں، گیلیکسیز، سٹارز، ان سب تک یہ آواز جائے گی اور سب کا نظام درہم برہم ہوگا. زمین آندھی میں ہچکولے کھانے والی قندیل کی طرح زلزلوں کی سطح میں آ جائے گی. جیسے چراغ جلتا ہے نا تو اس کا جو شعلہ
ہوتا ہے، ہوا چلے تو شعلے کو کیا ہوتا ہے؟ خوب ہلتا ہے، تو زمین بھی اس طرح ہچکولے کھائے گی، پوری زمین۔ پہاڑ گرد و غبار بن کر اڑنے لگیں گے، سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی، آسمان پھٹ جائے گا، سورج چاند اور ستارے بے نور ہو جائیں گے، تمام زیرو مخلوق انسان جن اور فرشتے فنا ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ملک الموت بھی اپنی روح اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں گے، ہر جاندار اور غیر جاندار چیز فنا ہو جائے گی، صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ذوالجلال والاکرام باقی رہ جائے گی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ ارشاد مبارک پورا ہو جائے گا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز جو زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے اور صرف تیرے رب ذوالجلال والاکرام کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے، این الجبارون این المتکبرون لمن الملک اليوم، دنیا میں جبار بننے والے کہاں ہیں، دنیا میں بڑے بننے والے کہاں ہیں، آج کے روز بادشاہت کس کی ہے؟ کوئی جواب نہ دے گا۔ طویل سناٹے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہی اس سوال کا جواب ارشاد فرمائیں گے، للہ الواحد القہار، یہی معنی ہے واحد کا کہ صرف وہ باقی ہوگا، باقی سب فنا ہو چکے ہوں گے۔ آج کے روز بادشاہی صرف ایک اللہ قہار کی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ یوں ہیں، انا الملک این الجبارون المتکبرون، میں ہوں بادشاہ، کہاں ہے دنیا کے جبار اور متکبر؟ ایک طویل مدت جس کا علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے سکوت اور سناٹے میں گزر جائے گی، خاموش، پن ڈراپ سائلنس۔ تو جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے نئے سرے سے آسمان، زمین اور فرشتوں کو پیدا فرمائیں گے، نئی زمین میں عمارتوں، درختوں، پہاڑوں اور سمندروں کا نام نشان تک نہیں ہوگا، بلکہ وہ سفید، ہموار اور چٹیل میدان ہوگی جو اپنے رب کے نور سے خوب روشن ہو جائے گی، بالکل سفید شیٹ کی طرح اسٹریٹ، ہموار اور چمکدار۔ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے کے لیے آسمان سے ایک بارش نازل ہوگی، جس کے نتیجے میں ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے پورا انسانی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا، یعنی ریڑھ کی ہڈی اسی طرح گرو کرنے لگے گی جیسے ایک بیج گرو کرتا ہے، ایک بیج سے پورا درخت بنتا ہے نا، اسی طرح ریڑھ کی ہڈی سے پورا جسم دوبارہ گرو کر جائے گا اور اس پر گوشت پوست بھی چڑھا دیا جائے گا۔ اس کے بعد جناب اسرافیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا اور تمام انسان ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھ کھڑے ہوں گے، کسی کے پاس کوئی لباس نہ ہوگا، جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو ان کا کہ ہائے ہمارے لباس نہیں ہوگا، پھر لوگ ہمیں دیکھیں گے نہیں، فرمایا کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا، ہر ایک کے اوپر ایسی مصیبت آئی ہوگی، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، کہ وہ اسے دوسرے سے بے نیاز کر دے گی، اس کی اپنی حالت ایسی افراتفری ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی پورا ہو جائے گا، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم لوگ اکیلے اکیلے ہمارے پاس حاضر ہو گئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ اب وہاں ہر شخص اکیلا ہو جائے گا، حالانکہ لوگوں کا ایک جم غفیر ہوگا، اولین و آخرین جمع ہوں گے، اس کے باوجود انسان تنہا ہوگا۔ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام، شہداء، صلحاء، فضلاء اور اہل ایمان اٹھیں گے، پھر فساق، حجار اور پھر کفار و مشرکین، واللہ اعلم بالصواب۔ قبروں سے کافر، مشرک، فاسق اور فاجر لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھیں گے، یعنی جب لوگ اٹھ رہے ہوں گے بغیر لباس کے تو ان کا حال کیا ہوگا؟ ہر شخص اپنے اعمال کے رنگ میں رنگا ہوا ہوگا، کوئی اندھا جو دنیا میں اندھا بن کے رہا بغیر سوچے سمجھے زندگی بسر کی، کوئی بہرا جس نے حق سنا ہی نہیں یہاں، کوئی لنگڑا، کوئی چیوٹی کی شکل میں جو متکبر ہوں گے، کوئی سر کے بال اٹھے گا، یعنی سر نیچے ٹانگے اوپر۔ کافر اس غیر متوقع زندگی کے مناظر دیکھ کر شدید خوف اور دہشت کی کیفیت میں مبتلا ہوں گے۔ یہ کیا؟ آپ ذرا سوچئے
کہ اگر یکایک ایسا سین آپ کو نظر آئے تو حال کیا ہوگا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں گی، دل کانپ رہے ہوں گے، کلیجے منہ کو آئے ہوں گے، کوئی غم گسار اور مددگار نہ ہوگا، نہ ہی کوئی کسی دوسرے کی طرف دیکھنے یا دھیان دینے والا ہوگا۔ اہل ایمان بھی اپنے اپنے ایمان اور اعمال کے مطابق قبروں سے اٹھیں گے۔ شہید اپنی شہادت کے تازہ بہتے ہوئے خون کے ساتھ اٹھے گا۔ حالت احرام میں فوت ہونے والا حاجی تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا، لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا۔ اہل ایمان کے لیے دوبارہ زندگی خلاف توقع نہیں ہوگی، ان کو پتا ہوگا کہ یہ ہمیں بتایا جا چکا ہے، ایسا تو ہونا ہی تھا، لہٰذا ان پر خوف اور دہشت کی وہ کیفیت طاری نہیں ہوگی جو کفار اور مشرکین پر ہوگی، کیونکہ ان کے لیے سب کچھ ان ایکسپیکٹڈ ہوگا، انہوں نے کبھی زندگی میں سوچا ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی ہونا ہے۔ تو قصوروار کون ہے؟ جن کے پاس یہ ساری معلومات ہیں اور وہ ان تک نہیں پہنچاتے۔ قبروں سے اٹھتے ہی ہر انسان پر 2 فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے۔ اب آپ سوچیے کہ اٹھا ہوا شخص نمبر 1 اپنے عمل کے مطابق ہے، نمبر 2 بے لباس ہے، نمبر 3 دل کی کیفیت بھی عمل کے مطابق ہے، اور پھر ابھی اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا کہ 2 فرشتوں نے آ پکڑا جو اسے میدان حشر میں پہنچا دیں گے۔ یاد رہے ملک شام کا علاقہ میدان حشر ہوگا، لوگوں کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کے وہیں پہنچنا ہوگا، کوئی کہیں بھی مرا ہوگا دفن ہوگا، وہاں سے سب چل کے وہاں پہنچیں گے۔ کفار میں سے جو لوگ اپنی قبروں سے اندھے اٹھیں گے وہ ٹھوکریں کھاتے گرتے پڑتے وہاں پہنچیں گے۔ جو لوگ چیونٹیوں کے جسم میں اٹھیں گے وہ لوگوں کے پاؤں تلے روندے اور کچلے جا رہے ہوں گے۔ جو سر کے بل اٹھیں گے انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ یہ سفر طے کریں گے۔ بعض کافروں کو آگ ہانک کر میدان حشر میں لے جائے گی۔ کافر جہاں کہیں تھک کر رکیں گے آگ بھی رک جائے گی، جہاں چلیں گے آگ بھی ان کے ساتھ چلنا شروع کر دے گی۔ اور آپ خود سوچیں کہ آپ چل رہے ہوں اور پیچھے سے ایسی کوئی بلا آ رہی ہو تو کیسے رک سکتے ہیں؟ اہل ایمان بھی اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق حشر میں پہنچیں گے۔ بعض لوگ پیدل پہنچیں گے، چل چل کے پیدل پہنچیں گے، بعض لوگ اونٹوں پہ سوار ہوں گے، کسی اونٹ پر 1، کسی پہ 2، کسی پہ 4، حتیٰ کہ 10 آدمی بھی ایک اونٹ پہ سوار ہوں گے۔ ساری مخلوق چپ چاپ دم سادے ایک ہی ڈائریکشن پہ جاری ہوگی، کسی کو اونچی سانس لینے کی مجال نہ ہوگی، وہ ہاں کر کے اپنے اندر کا غبار ہی نکال سکے گی، اتنا خوف ہوگا۔ ہر آدمی کو احساس ہوگا کہ آج امتحان زندگی کا نتیجہ نکلنے والا ہے، آج میرا رزلٹ میرے سامنے آ رہا ہے، جو کچھ میں اب تک کرتا رہا۔ جب ساری مخلوق میدان حشر میں پہنچ جائے گی تو اعلان کیا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں آج کے روز تم نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ کسی اونٹ پر 1، کسی پہ 2، کسی پہ 4، حتیٰ کہ 10 آدمی بھی ایک اونٹ پہ سوار ہوں گے۔ ساری مخلوق چپ چاپ دم سادے ایک ہی ڈائریکشن پہ جا رہی ہوگی، کسی کو اونچی سانس لینے کی مجال نہ ہوگی، ایک اونٹ پہ سوار ہوں گے۔ حالت احرام میں فوت ہونے والا حاجی تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا، لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا۔ اہل ایمان کے لیے دوبارہ زندگی خلاف توقع نہیں ہوگی، ان کو پتا ہوگا کہ یہ ہمیں بتایا جا چکا ہے، ایسا تو ہونا ہی تھا، لہٰذا ان پر خوف اور دہشت کی وہ کیفیت طاری نہیں ہوگی جو کفار اور مشرکین پر ہوگی، کیونکہ ان کے لیے سب کچھ ان ایکسپیکٹڈ ہوگا، انہوں نے کبھی زندگی میں سوچا ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی ہونا ہے۔ تو قصوروار کون ہے؟ جن کے پاس یہ ساری معلومات ہیں اور وہ ان تک نہیں پہنچاتے۔ قبروں سے اٹھتے ہی ہر انسان پر 2 فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے۔ اب آپ سوچئے کہ اٹھا ہوا شخص نمبر 1 اپنے عمل کے مطابق ہے، نمبر 2 بے لباس ہے، نمبر 3 دل کی کیفیت بھی عمل کے مطابق ہے، اور پھر ابھی اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا کہ 2 فرشتوں نے آ پکڑا جو اسے میدان حشر میں پہنچا دیں گے۔ یاد رہے ملک شام کا علاقہ میدان حشر ہوگا، لوگوں کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کے وہیں پہنچنا ہوگا، کوئی کہیں بھی مرا ہوگا دفن ہوگا، وہاں سے سب چل کے وہاں پہنچیں گے۔ کفار میں سے جو لوگ اپنی قبروں سے اندھے اٹھیں گے وہ ٹھوکریں کھاتے گرتے پڑتے وہاں پہنچیں گے۔ جو لوگ چیونٹیوں کے جسم میں اٹھیں گے وہ لوگوں کے پاؤں تلے روندے اور کچلے جا رہے ہوں گے۔ جو سر کے بل اٹھیں گے انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ یہ سفر طے کریں گے۔ بعض کافروں کو آگ ہانک کر میدان حشر میں لے جائے گی۔ کافر جہاں کہیں تھک کر رکیں گے آگ بھی رک جائے گی، جہاں چلیں گے آگ بھی ان کے ساتھ چلنا شروع کر دے گی۔
اب آپ خود سوچیں کہ آپ چل رہے ہوں اور پیچھے سے ایسی کوئی بلا آ رہی ہو تو کیسے رک سکتے ہیں؟ اہل ایمان بھی اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق حشر میں پہنچیں گے. بعض لوگ پیدل پہنچیں گے، چل چل کے پیدل پہنچیں گے. بعض لوگ اونٹوں پہ سوار ہوں گے، کسی اونٹ پر ایک، کسی پہ دو، کسی پہ چار، حتیٰ کہ 10 آدمی بھی ایک اونٹ پہ سوار ہوں گے. ساری مخلوق چپ چاپ دم سادے ایک ہی ڈائریکشن پہ جا رہی ہوگی. کسی کو اونچی سانس لینے کی مجال نہ ہوگی کہ وہ ہاں کر کے اپنے اندر کا غبار ہی نکال سکے گی، اتنا خوف ہوگا. ہر آدمی کو احساس ہوگا کہ آج امتحان زندگی کا نتیجہ نکلنے والا ہے، آج میرا رزلٹ میرے سامنے آ رہا ہے، جو کچھ میں اب تک کرتا رہا. جب ساری مخلوق میدان حشر میں پہنچ جائے گی تو اعلان کیا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں آج کے روز تم نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ، الگ الگ ہو جاؤ. پہلے سب اکٹھے ہوں گے، پھر سب کو الگ کر دیا جائے گا. سب لوگ الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے. سورج کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، ستارہ پرستش کرنے والوں کا گروہ، آگ کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، بتوں کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، قبروں کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، منافقوں کا گروہ، مرتدوں کا گروہ، ایمانداروں کا ان کے اعمال اور عقائد کے مطابق پھر گروہ بندی کی جائے گی. یعنی پہلے تو سارے ایمان والے ایک طرف ہو جائیں گے، کافر ایک طرف ہو جائیں گے، مرتد، مشرک، منافق وغیرہ میجر کلاسیفیکیشن. پھر اس کے بعد اس کے اندر پھر گروپ بندی، علماء علماء کے ساتھ، صلحاء صلحاء کے ساتھ، عابد عابدوں کے ساتھ. یعنی جس کی جو نیکی یا خصوصیت حاوی ہوگی اس کی شخصیت میں وہ اسی گروہ میں شامل ہو جائے گا. عابد عابدوں کے ساتھ، متقی متقیوں کے ساتھ، خاشعین خاشعین کے ساتھ، شہداء شہداء کے ساتھ، مجاہد مجاہدین کے ساتھ، حفاظ حفاظ کے ساتھ، قراء قراء کے ساتھ، سخی سخیوں کے ساتھ، عادل عادلوں کے ساتھ، رحم دل رحم دلوں کے ساتھ. اب آپ بھی سوچ لیجیے کہ کس کے ساتھ اٹھنا پسند کریں گے. اسی طرح فساق اور فجار کے گروہ بھی الگ الگ کر دیے جائیں گے، کیونکہ حدیث میں آتا نا المرء مع من احبہ، کہ جس چیز کی محبت دل میں غالب ہوگی انسان کو پھر اس کے مطابق اسی چیز میں شامل کرتی. کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ محبت ایک چیز سے کریں اور کام کوئی اور کرے. عموماً انسان عمل بھی کون سا کرتا ہے؟ وہی جس سے اس کو محبت ہوتی. اب فاسق و فاجر یعنی بظاہر کلمہ گو لیکن عمل کچھ نہیں، ان کے بھی الگ گروہ. بے نماز بے نمازوں کے ساتھ، بے روز بے روزوں کے ساتھ، مانعین زکوٰۃ مانعین زکوٰۃ کے ساتھ، والدین کے نافرمان نافرمانوں کے ساتھ، قاتل قاتلوں کے ساتھ، ڈاکو ڈاکوؤں کے ساتھ، شرابی شرابیوں کے ساتھ، زانی زانیوں کے ساتھ، سود خور سود خوروں کے ساتھ، رشوت خور رشوت خوروں کے ساتھ، ظالم ظالموں کے ساتھ، غاصب غاصبوں کے ساتھ، خائن خائنوں کے ساتھ، کفار سے مشابہت اختیار کرنے والے انہی کے ساتھ. غرض ہے کہ میدان حشر میں اہل ایمان کی جا قیام الگ ہوگی، کافروں مشرکوں منافقوں فاسقوں اور فاجروں کا ٹھکانہ الگ الگ الگ. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. میدان حشر میں لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے. سورج 1 میل کے فاصلے سے آگ برسا رہا ہوگا، سورج قریب آ جائے گا، زمین دہک رہی ہوگی، جسم سورج کی آگ میں جل رہے ہوں گے، زمین پر پاؤں رکھنے مشکل ہوں گے. تپتی دھوپ میں پاؤں رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے زمین پہ، دور دور تک کہیں سایہ نظر نہ آئے گا. لوگ اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق پسینے میں شرابور ہوں گے، کسی کو ٹخنوں تک، کسی کو پنڈلی تک، کسی کو گھٹنوں تک، کسی کو زانوں تک، کسی کو کمر تک پسینہ آیا ہوگا، کوئی سینہ اور گردن تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، سینے اور گردن تک پسینے میں. کفار اور مشرکین کو منہ میں پسینے کی لگام آئی ہوگی، یعنی منہ تک آ رہا ہوگا. بعض پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. بھوک اور پیاس کی شدت سے لوگوں کا برا حال ہوگا. بھوک پیاس اور گرمی کی شدت کی حالت میں لوگ 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے. تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا، خواہ جہنم میں بھیج دے. دیکھیے جنت اور جہنم بعد میں ہے، لیکن میدان حشر میں بذات خود کھڑے ہونا ایک الگ مصیبت کی بات ہے. ہاں اگر آپ نیک ہیں، اچھے عمل کرنے والے ہیں، آپ کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہو سکتا ہے، لیکن وہ ان لوگوں کو نہیں نصیب ہوگا جنہوں نے وہ عمل کیے ہی نہیں ہوں گے.
اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا ایک شخص نے کام کیا نہیں اور وہ کہ مجھے بھی وہ سایہ دے تو میں بھی وہاں جانا چاہتا ہوں. آپ نے ٹکٹ لیا ہی نہ اور آپ کہیں مجھے بھی انٹر ہونا ہے. دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا، تو وہاں کیسے ہوگا؟ یہ طبرانی کی روایت ہے کہ جس میں آتا ہے کہ یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے، خواہ جہنم میں بھیج دے. یاد رہے آج سورج کا ہماری زمین سے فاصلہ 9,30,00,000 میل ہے. اس کے باوجود جون جولائی میں زمین اس قدر گرم ہو جاتی ہے 1 منٹ کے لیے اس پر ننگے پاؤں کھڑے ہونا مشکل ہوتا ہے. تو سوچئے کہ اس روز پھر زمین کا حال کیا ہوگا جب سورج بھی اتنا قریب آ جائے گا. اب لوگ بے حد تنگ ہو رہے ہوں گے، لاچار ہو کر لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، عرض کریں گے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنی روح پھونکی، فرشتوں سے سجدہ کروایا، جنت میں جگہ دی، آج آپ ہمارے لیے سفارش کرا دیں کہ اللہ تعالیٰ حساب شروع کر کے ہمیں حشر کی تکلیف سے نجات دے. حضرت آدم فرمائیں گے آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا اور نہ آئندہ ہوگا. تو سب سے زیادہ غضبناک اللہ تعالیٰ کس دن ہوں گے؟ حشر کے دن. نہ اس سے پہلے کبھی اور نہ اس کے بعد. وہ کہیں گے مجھ سے جنت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، لہٰذا میں سفارش نہیں کر سکتا. تم لوگ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اپنا مدعا بیان کریں گے. نوح علیہ السلام بھی یہی کہیں گے آج میرا رب اتنے غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا غصہ میں نہ آیا اور نہ اس کے بعد آئے گا. میں نے دنیا میں اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہوئی. آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، میں سفارش نہیں کر سکتا. تم ابراہیم خلیل اللہ کے پاس چلے جاؤ، وہ سفارش کریں گے. لوگ ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے آپ اللہ کے نبی اور اس کے خلیل ہیں، اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کرا دیں. آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام بھی وہی بات فرمائیں گے جو حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام نے کہی تھی. آج میرا رب اس قدر ناراض ہے، اس سے پہلے کبھی اتنا ناراض نہیں ہوا، اب نہ اس کے بعد ہوگا. میں نے دنیا میں 3 جھوٹ بولے تھے جس کی وجہ سے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، کہیں اللہ تعالیٰ باز پرس نہ کر لیں. لہٰذا تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. لوگ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اللہ تعالیٰ نے آپ سے ہم کلام ہو کر سارے لوگوں پر آپ کو فضیلت دی. آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے، آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیں. موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آج تو میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں ہوگا. میں نے دنیا میں ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، لہٰذا میں سفارش نہیں کر سکتا. تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے آپ اللہ کے رسول اور اس کا فرمان ہے اور اللہ کی روح ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے، اپنے رب سے ہمارے لیے سفارش کر دیں. عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ آئندہ ہوگا. تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری سفارش کریں گے. لوگ سید الانبیاء رحمت للعالمین شفیع المذنبین کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے آپ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے. اپنے رب کے حضور سفارش کیجیے کہ وہ ہمارے حساب کتاب کا آغاز فرمائے. رسول رحمت فرمائیں گے ہاں آج کے روز سفارش کے لائق میں ہی ہوں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان حشر سے شفاعت کے بلند ترین مقام محمود پر پہنچا دیا جائے گا. شفاعت کے لیے آپ کہاں تشریف لے جائیں گے؟ مقام محمود جو جنت میں عرش الہی کے نیچے ہوگا. وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑیں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے. پھر جب اللہ تعالیٰ کا غصہ کم ہوگا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اے محمد سر اٹھاؤ اور سوال کرو دیے جاؤ گے، سفارش کرو قبول کی جائے گی. یہی شفاعت کبریٰ ہوگی، یہی شفاعت کبریٰ ہے. شفاعت کبریٰ کی منظوری کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود سے میدان حشر میں واپس تشریف لائیں گے. یعنی اس مقام محمود سے پھر میدان حشر میں آئیں گے. اس کے بعد حق تعالیٰ فرشتوں کی معیت میں میدان حشر میں نزول اجلال فرمائیں گے. اس کا ذکر قرآن میں کہاں آتا ہے؟ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. 8 فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا عرش تھام رکھا ہوگا. عدالت الہی قائم ہو جائے گی. ملائکہ، انبیاء، اولیاء اور صلحاء کو بطور گواہ طلب کیا جائے گا.
وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. اب آپ دیکھیے کہ عدالت لگی. امیجنیشن سے بھی کام لیجیے. آپ کہاں سے اٹھے تھے, کس حالت میں کہاں جا پہنچے, اور اب وہاں پر عدالت لگ گئی. کبھی عدالت جانے کا اتفاق ہوا ہو, کبھی ٹیلی ویژن پر دیکھا ہو کچھ منظر, ایک عجیب سی ہیبت ہوتی. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ عدالت لگ چکی ہے. فرشتوں کو حکم ہوگا کہ وہ لوگوں میں ان کے نامہ اعمال تقسیم کر دیں. اب یہ جو ترتیب ہے کہ نامہ اعمال کب ملیں گے, ہم سمجھتے ہیں ہم وہ اٹھیں گے سو کے اور وہ جلدی سے کوئی لے آئے گا, یہ لے لو اپنی کتاب, اور ہم اس کو بس لے کے چل پڑیں گے. یہ ترتیب نہیں پتا کہ کون سی چیز کہاں ملے گی اور کب کیا کام ہوگا. یہ ترتیب جاننا بے حد ضروری ہے. سب لوگ آ کھڑے ہوئے ہیں, اب فیصلہ ہونے لگا ہے. اس سے پہلے کیا کہا جائے گا, اعمال نامے اب تقسیم کر دیے جائیں. اہل ایمان کو سامنے کی طرف سے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. کفار و مشرکین کو پشت کی طرف سے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. اعمال نامے پہ نظر ڈالتے ہی ہر آدمی کے سامنے اس کی ساری زندگی کا کچا چٹھا سامنے آ جائے گا. جو کچھ اب تک آپ نے کیا ہے اور جو آئندہ زندگی میں موت تک کریں گے, سارا کچھ اس کتاب میں لکھا ہوا ہوگا. سوچیں آپ کے دن اور راتیں کہاں گزرتی ہیں اور کیسے گزرتی ہیں. یہی البم ہے جس کی تصویریں کل آپ کے سامنے آئیں گی. بھولے بسرے ماضی کی ساری یادیں تازہ ہو جائیں گی. اہل ایمان کے روشن چہرے کچھ اور بھی روشن اور تر و تازہ ہو جائیں گے, اور وہ خوشی خوشی دوسروں کو اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے. جان میں جان آئے گی. جب اچھے اچھے کام جن لوگوں نے کیے ہوں گے وہ فوراً شیئر کرنا شروع کر دیں گے. ہاں مقرؤ کتابیہ, لوگوں آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو. کیا واقعی ہمارے اعمال ایسے ہیں دنیا میں کہ جو ہم کہیں بھی رکھ سکتے ہو, کسی کو بھی دکھا سکتے ہو؟ اگر آج دنیا میں ہم ایسے کام کرتے ہیں نا جو ہم کسی کے سامنے نہیں کر سکتے یا کسی کو دکھا نہیں سکتے, تو یاد رکھیے قیامت کو بھی نہیں دکھا سکیں. اپنے آپ سے سوال کیجیے, کیا میرے عمل ایسے ہیں کہ میں دوسروں کو دکھا سکوں؟ وہ کتنے کام ہیں کہ جن کو کرتے ہوئے مجھے یہ ڈر لگتا ہے کسی نے دیکھ لیا تو پھر کیا ہوگا, کسی کو پتہ چل گیا تو کتنی بےزتی ہوگی. ڈرتے بھی ہیں تو صرف دنیا کے لیے اور صرف دنیا کی حد تک. کبھی نہیں سوچتے کہ وہاں کیا بنے گا. کفار و مشرکین کے چہروں کی سیاہی میں کچھ اور اضافہ ہو جائے گا. اور چہروں کی سیاہی کے بارے میں پیچھے آیت پڑھ چکے نا آپ. جو لوگ تفرقہ بازی کا شکار ہوں گے اور جو حق آنے کے بعد بھی ضد اور عناد کا شکار رہیں گے, ذلت ان کے چہروں پہ چھا جائے گی. حسرت و ندامت سے وہ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اور کہیں گے کاش میں اپنا نامہ اعمال نہ دیا جاتا. یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ, کاش مجھے نہ پتا ہوتا یہ حساب کتاب کیا چیز ہے. کفار و مشرکین بار بار اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے اور تعجب سے کہیں گے یہ کیسا عجیب و غریب نامہ اعمال ہے جس میں ہر چھوٹا اور بڑا عمل لکھا ہوا موجود ہے. یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, یہ کیا ہوا, کوئی بات بھی نہیں چھٹی, کوئی بات بھی. اعمال ناموں کی تقسیم کے بعد سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. اللہ تعالیٰ جس سے چاہیں گے بغیر کسی ترجمان کے براہ راست سوال کریں گے. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ پوچھیں گے. سب سے پہلے مشرکوں سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے شرک کیوں کیا. مشرک جواب دیں گے, انکار کریں گے, اللہ کی قسم کھا کے کہیں گے ہم نے تو کبھی شرک نہیں کیا. واللہ ربنا ما کنا مشرکین. شرک اس کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. تو جھوٹے لوگ قیامت کے دن پھر جھوٹ بولیں گے کہ ہم نے تو ایسا کیا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین کو گواہی کے لیے بلائیں گے. جو فرشتے انہیں دیکھتے تھے یہ سب کرتے انہیں بلائیں گے. وہ مشرکوں کے شرک کی گواہی دیں گے, لیکن مشرک پھر انکار کر دیں گے. شرک سے بھرپور کرامن کاتبین کا تیار کیا ہوا نامہ اعمال ان کے سامنے رکھا جائے گا. مشرکین اس سے بھی انکار کر دیں گے, وہ کہیں گے نہیں ہم نے یہ نہیں کیا. پھر اس دور کے انبیاء, علماء یا اولیاء کو گواہی کے لیے بلایا جائے گا, تو وہ ان کے شرک کی گواہی دیں گے, لیکن مشرک اس سے بھی انکار کر دیں گے. پہلے اللہ تعالیٰ کس سے پوچھیں گے؟ خود ان سے. ان کے انکار پر کس سے پوچھیں گے؟ کرامن کاتبین سے. ان کے انکار پر کس سے پوچھیں گے؟
یہ اتنا پوچھنے کی اور اس کی ضرورت کیا ہے؟ تاکہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں، حجت تمام کی جائے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ نہیں ہم پہ تو ظلم ہو گیا. پھر وہ جگہ لائی جائے گی جہاں شرک کیا جاتا تھا، یعنی وہ بت، وہ زمین، وہ علاقہ جہاں لوگ جمع ہو کے شرک کرتے تھے وہ سامنے لایا جائے گا. یعنی زمین کی گواہی، وہ بھی مشرکوں کے خلاف شرک کی گواہی دے گی، وہ پھر بھی انکار کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہیں گے یا اللہ کیا تو نے اپنے بندوں کو ظلم سے پناہ نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہاں میں نے اپنے بندوں کو ظلم سے پناہ دی ہے. مشرک کہیں گے آج ہم اپنی ذات کے علاوہ کسی دوسرے کی گواہی نہیں مانتے، یہ سارے جھوٹے، ہم کسی کی بات نہیں مانتے، ہم صرف خود ہی ہماری گواہی کافی ہے. اب وہ چرب زبانی کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں پہ مہر لگا دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم، اور ان کے اعضاء کو بولنے کا حکم دیں گے. تب مشرکوں کے اعضاء گواہی دیں گے کہ ہاں واقعی یہ شرک کرتے تھے، اور یوں ان پر جہنم واجب ہو جائے گی. یعنی صرف زبان بند کر کے انسان کے جسم کو روح کھا لے تک بولیں گے یہ مجرم ہے. کیونکہ مشرک کسی کی گواہی ماننے کو تیار ہے، وہ کہیں گے ہم صرف اپنی گواہی لاتے ہیں. اپنی گواہی منہ سے نہیں، اب عمل سے ہمارے اعضاء بتائیں گے اور اعضاء خلاف بولنا شروع کر دیں گے. سوچیے اس وقت جب انسان کے اپنے ہاتھ انسان کے خلاف بولیں گے. انسان ہر ایک سے چھپ سکتا ہے، ہر ایک کو دھوکہ دے سکتا ہے، اپنے آپ سے تو نہیں چھپ سکتا نا. کہیں گناہ کرنا ہو تو خود سے چھپ کے کریں تاکہ یہ ہاتھ نہ دیکھیں، یہ پاؤں نہ دیکھیں، کیونکہ یہ بھی بول پڑیں گے قیامت کے دن، یہ بھی بے وفائی کر دیں گے. مشرک اپنے اعضاء کو لام تام کریں گے کہ ہم تو تمہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے. جواب میں اعضاء کہیں گے جس اللہ نے تمہیں گویائی کی قوت دی اس نے ہمیں بولنے کا حکم دیا، ہم کیسے انکار کر سکتے تھے. انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. ایک منافق سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کیا میں نے تجھے دنیا میں عزت، حکومت، اہل و عیال، مال و دولت نہیں دیا تھا؟ وہ عرض کرے گا کیوں نہیں یا اللہ، سب کچھ دیا تھا. اللہ تعالیٰ دوسرا سوال پوچھیں گے کیا تجھے یقین تھا کہ قیامت آئے گی؟ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی ہوگی. منافق کہے گا ہاں رب مجھے پورا یقین تھا، میں نے تیرا کلمہ پڑھا، تیری کتاب پر ایمان لایا، تیرے رسول پر ایمان لایا، نماز پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ دی. یہ منافقین یہ سب کام کرنے والے ہوں گے. منافق اپنی تعریفیں کرنے میں پورا زور صرف کر دے گا جیسے ہم دنیا میں اپنے نیک اعمال کو خوب خوب بیان کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اچھا ذرا ٹھہرو، تم اپنی خوب صفائی بیان کر چکے، تعریفیں کر چکے، ذرا ٹھہر جاؤ، ہم کچھ اور گواہ لاتے ہیں. منافق اپنے دل میں سوچے گا میں نے تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر نماز روزہ کیا، آج میرے خلاف کون گواہی دے گا؟ کسی کو نہیں پتہ چلنے دیا میں نے کہ میں کون تھا، میں تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا، میرے خلاف کون؟ اللہ تعالیٰ اس کے منہ پہ مہر لگا دیں گے اور اس کی ران کو بولنے کا حکم دیں گے. ٹانگ کو کہیں گے بولو. چنانچہ اس کی ران، اس کے بدن کا گوشت، اس کے بدن کی ہڈیاں اور اس کے جسم کا رواں اس کی منافقت کی گواہی دے گا کہ ایک طرف تو یہ نماز اور روزہ کرتا اور دوسری طرف یہ اور غلط کام کرتا تھا. یعنی بظاہر اس نے اپنی دینداری کا روب جمانے کے لیے کچھ ریچولز اختیار کر رکھے تھے، لیکن اندر سے اس کی دوستی کفار کے ساتھ تھی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے خاص طور پر منافقین کا یہی طریقہ تھا، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان سے غداری کرتے ہیں اور اسلام دشمنوں کے وفادار ہیں. لہذا جسم کا ایک روح بولے گا. یہ منافقت میں جو بھی انسان کام کرتا ہے ریاکاری اور دکھاوے کے لیے لوگوں کے سامنے بڑے نیک بنتا ہے اور جب تنہائی میں ہوتا ہے تو شیطان سے بھی برے کام کرتا ہے. یہ بھی منافقت ہے نا کہ سامنے کچھ پیچھے کچھ، لوگوں کے سامنے ان کی تعریف اور پیچھے بیٹھ کے ان کی جڑیں کاٹنا، سامنے خوشامد اور پیچھے مذاق اڑانا، یہ سب منافقت. ایسے تمام منافقانہ طرز عمل، قول و فعل کا تضاد، ایک ایک چیز کھل جائے گی. ایک مومن آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب بلا کر اس پر اپنا دامن رحمت ڈال دیں گے اور سوال کریں گے تو نے فلاں گناہ کیا تھا. یعنی ایک شخص ہے ایمان والا ہے لیکن انسان ہونے، اہل ایمان سے سوال و جواب کا انداز مختلف ہوگا. ایک مومن آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب بلا کر اس پر اپنا دامن رحمت ڈال دیں گے اور سوال کریں گے تو نے فلاں گناہ کیا تھا. اہل ایمان سے سوال و جواب کا انداز مختلف ہوگا. ایک مومن آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب بلا کر اس پر اپنا دامن رحمت ڈال دیں گے اور سوال کریں گے تو نے فلاں گناہ کیا تھا. یعنی ایک شخص ہے ایمان والا ہے لیکن انسان ہونے کے ناطے
کیا ہوتا ہے؟ اس سے غلطیاں ہوتی ہیں نا. ایک شخص ٹوٹ کے اللہ کو چاہتا ہے، قربانی کرتا ہے مال کی، وقت کی، جان کی، ہر چیز کی، اس کے باوجود بھی غلطی ہوتی ہے نا. ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی. اب ایسے وفادار لوگ جو دل کے بھی سچے تھے، عمل کے بھی کھرے تھے، لیکن انسان تھے، ان سے جو غلطیاں ہوئیں اب ان کا حساب ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ قریب کریں گے، رحمت کا پردہ ڈالیں گے، پوچھیں گے یہ گناہ کیا تھا؟ کہے گا یا اللہ کیا تھا. سچ بولے گا نا. آج آپ دیکھیں ہم نے سچ بولنے کی کتنی جرت ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کی ہے. یہ وہ اہل ایمان ہوں گے جو دنیا میں بھی اپنی غلطی مان جاتے ہیں، ہاں میری غلطی ہے. وہ وہاں بھی مان جائیں گے ہم نے غلطی کی. لیکن منافق تو نہیں مانیں گے. جو آج نہیں مانتا اپنی غلطی، وہ کل کیسے مانے گا؟ سوچیے ذرا. کیونکہ وہ جو کل ہے نا، وہ آج کا دوسرا رخ ہے. جو رویے آج اس دنیا میں آپ کے ہوں گے، کل قیامت کے دن بھی وہی رویے ہوں گے. جھوٹے وہاں بھی جھوٹ بولیں گے، دھوکہ باز وہاں بھی دھوکہ دیں گے، اور سچے لوگ وہاں بھی سچ بولیں گے، چاہے انہیں اپنی غلطی کا اعتراف ہی کیوں نہ کرنا پڑے. کہیں گے اللہ کی تھی غلطی، یہ تو ہے میری غلطی، مانیں گے. ہمیں سوچنا چاہیے ہم اپنی کتنی غلطیاں مانتے ہیں، اور یہی اعتراف تو اللہ کو پسند ہے. لہذا ان کی غلطیوں کے باوجود بھی پھر ان سے معاملہ مختلف ہوگا. اللہ تعالیٰ سوال کریں گے تو نے فلاں گناہ کیا تھا، تو نے فلاں گناہ کیا تھا. مومن عرض کرے گے یا اللہ کیا تھا. کبھی دنیا میں بھی بیٹھ کے تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے بات کیا کریں، اور منہ سے بول کے کہا کرے اللہ تعالیٰ میں نے یہ بھی گناہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ میرا یہ بھی قصور ہے، اللہ تعالیٰ میں اس گناہ کا بھی اعتراف کرتی ہوں، یہ میری زیادتی ہے تو مجھے معاف کر دے. لیکن ہم توبہ استغفار بھی بے سوچے سمجھے بس کر کے اٹھ جاتے ہیں. آپ کر لی توبہ، مانگ لی معافی. کبھی منہ سے بولا کرے اللہ یہ میری غلطی ہے، اور کبھی کسی انسان کے سامنے بھی مان جایا کرے کہ ہاں یہ میری غلطی ہے. سب سے بڑی مشکل انسان کی کیا ہے کہ غلطی کر کے پھر یہ نہیں کہنے کی ضرورت رکھتا کہ میں غلط ہوں. اس لیے دنیا میں اصلاح نہیں ہوتی، توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اور قیامت کے دن پر پکڑ ہو جائے گی. مومن عرض کرے گا یا اللہ ہاں کیا تھا. اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک گناہ کے بارے میں سوال کریں گے، اور وہ اقرار کرتا چلا جائے گا، اور سوچے گا اب تو ضرور ہلاک ہوا، اب تو شامت آئی، اب تو نہیں میری چھوٹ ہوگی، میں تو اتنا گناہ گار ہوں. آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میں نے تیرے گناہوں پہ دنیا میں بھی پردہ ڈالا تھا، آج بھی ڈال رہا ہوں، اور اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا. یہ مخلص لوگوں کا حال ہوگا، سچے لوگوں کا. افراد کے علاوہ انبیاء اور رسل کی تکذیب کرنے والی اقوام سے بھی سوال کیا جائے گا. انڈیویجولی بھی سوال ہوگا اور کلیکٹیولی بھی. قوم نوح سے سوال ہوگا تم نے پیغمبر کی تکذیب کیوں کی، کیوں پیغمبر کو جھٹلایا؟ وہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی دعوت کا انکار کریں گے، کہیں گے نہیں ہمیں تو کسی نے کچھ نہیں بتایا. اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائے گے نوح اپنے حق میں کوئی گواہ لاؤ. حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے میری گواہ امت محمدیہ. سورۃ الحج کے آخر میں کہتا ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. رسول نے آپ کو پہنچا دیا اور آپ کو آگے پہنچانا ہے، اور قیامت کے دن بھی آپ کی گواہی لی جائے گی. چنانچہ امت محمدیہ کے علماء، اولیاء، صلحاء حاضر کیے جائیں گے، اور وہ گواہی دیں گے ہاں نوح علیہ السلام پیغمبر بنا کے بھیجے گئے، اور انہوں نے 950 سال تک حق کی رسالت ادا کیا. قوم نوح کہے گی تم تو ہمارے زمانے میں موجود ہی نہیں تھے. یعنی آپ سے کیا کہے گی قوم نوح، تم تو ہمارے وقت میں تھے ہی نہیں، تم تو بعد میں آئے، تم یہ گواہی کیسے دے رہے ہو؟ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا، اور وہ اپنی امت کی صداقت کی گواہی دیں گے کہ میری امت نے قرآن مجید کی روح سے بالکل سچی گواہی دی. مجھے اور آپ کو کہاں سے پتا چلا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو پیغام پہنچایا تھا؟ قرآن سے نا. اور اگر قرآن پڑھا ہی نہ ہو تو کیا گواہی دیں گے جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ ایسا بھی ہو چکا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گواہی کے بعد قوم نوح لاجواب ہو جائے گی اور مجرم قرار پا کر جہنم میں ڈال دی جائے گی. ایسا ہی معاملہ قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، قوم لوط اور دوسرے انبیاء کی اقوام کے ساتھ ہوگا. وَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، پھر اکٹھے کے اکٹھے پھینکے جائیں گے. جرم ثابت ہونے کے بعد کافر بارگاہ الہی میں درخواست کریں گے اے ہمارے رب ہم نے سب کچھ دیکھ اور سن لیا، بس ایک دفعہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، ہم ضرور نیک عمل کریں گے. اب ہمیں بالکل یقین آ گیا کہ یہ دن سچا ہے، اب ایک چانس ہمیں اور دے دیا جائے. ارشاد ہوگا یہ ممکن نہیں،
اب تو تمہیں اپنے کرتوتوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مزہ چکھنا ہوگا. دنیا میں ایک طالب علم فیل بھی ہو جائے تو اسے دوبارہ چانس مل جاتا ہے اور واپسی کا کوئی چانس نہیں. ارشاد ہوگا یہ ممکن نہیں. کفار دوسری درخواست کریں گے، یا اللہ ہماری گمراہی کے ذمہ دار ہمارے پیشوا اور لیڈر ہیں، انہیں ہماری نسبت سے دگنا عذاب دیا جائے کیونکہ انہوں نے ہمیں بھٹکایا. آج بھی آپ دیکھیں نا کہ لیڈرز جو غلط سلط سیدھا الٹا بتاتے ہیں، لوگ بغیر سوچے سمجھے بغیر کسی دلیل کے آنکھیں بند کر کے اندھے بہرے لوگوں کی طرح ان کے پیچھے چلتے ہیں. بڑے بڑے لوگ جو دنیاوی اعتبار سے انتہائی عقل مند، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو کسی سے کوئی دلیل نہیں مانگتے، آنکھیں بند کر کے دوسروں کے پیچھے چلتے ہیں. ارشاد ہوگا تمہارا یہ عذر بھی قابل سماعت نہیں. گمراہ ہونے والوں کو گمراہ ہونے کا عذاب دیا جائے گا اور گمراہ کرنے والوں کو گمراہ کرنے کا عذاب دیا جائے گا. اپنی اپنی جگہ تم دونوں ہی مجرم ہو، دونوں کو اپنے اپنے کیے کی سزا ملے گی. حشر میں اس قسم کے سوال و جواب کے علاوہ دیگر اعمال کا حساب کتاب بھی ہوگا. حقوق اللہ میں نماز کا حساب سب سے پہلے ہوگا. جو آدمی نماز کے حساب میں کامیاب رہا وہ انشاءاللہ باقی اعمال میں بھی کامیاب رہے گا. جو نماز کے حساب میں ناکام رہا باقی اعمال میں بھی ناکام رہے گا، کیونکہ ارشاد نبی کیا نماز جنت کی کنجی ہے. حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل، اس کے بعد دوسرے اعمال. مقتول کو قاتل سے، مظلوم کو ظالم سے، مجبور کو جابر سے حق دلوایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے میں بادشاہ ہوں اور حقوق دلوانے والا ہوں. آج کوئی جہنمی اس وقت تک جہنم میں نہیں جا سکتا جب تک کسی جنتی کو اس کا حق نہ دلوا دوں، اور کوئی جنتی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کسی جہنمی کو اس کا حق نہ دلوا دوں. کیا معنی اس کا؟ یعنی ایک شخص کو جہنم میں جانا تھا لیکن اس کے اوپر حق تھا کس کا؟ ایک جنتی کا. اب کیا ہے، کیسے ہوگا یہ کہ جہنم میں جانے والا اس جنتی کے حصے کے بھی گناہ لے کے مزید سزا بھگتے گا اور اس کا درجہ بلند ہو جائے گا. اور اسی طرح ایک شخص جنت میں جا رہا تھا اور دوسرا جہنم میں، جنت والے نے کس کا حق مارا ہوا تھا؟ جہنم والے کا. اب کیا ہوگا، جنت والے کے عمل لے کے جہنم والے کو دیے جائیں گے. اب جہنم والا اگرچہ جہنم سے نہ بھی نکلے لیکن اس کا عذاب کم ہو جائے گا اس وجہ سے، اور جنت والے کا درجہ نیچے ہو جائے گا. لیکن ہم حقوق العباد کے معاملے میں کتنے بے پرواہ ہیں. ہم سمجھتے ہیں جس کا مرضی مذاق اڑا لیں، جس کی مرضی غیبت کر لیں، جس کو چاہے ذلیل کر دیں، جس کے ساتھ جو زیادتی چاہے کر لیں، ماں باپ کا کہنا نہ مانیں، ان کی کوئی عزت نہ کریں، بہن بھائیوں کا کوئی خیال نہ کریں، تو کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا ہوگا؟ نہیں. آپ چاہے جنت میں بھی جا رہے ہوں اور دوسرا جس کا آپ نے حق مارا ہو جہنم میں بھی جا رہا ہو تو بھی کیا کرنا ہوگا؟ اس کو اس کا حق دینا ہوگا. حقوق کا معاملہ بہت سخت معاملہ ہے، معمولی نہیں ہے. چھوٹے سے چھوٹے ظلم اور معمولی سے معمولی زیادتی کا حق بھی اللہ تعالیٰ حقدار کو دلوا کے چھوڑیں گے. اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے تو میں سمجھتی ہوں ہماری ساری زندگی لوگوں سے معافی مانگتی گزر جائے. میں نے تمہارے حق میں اگر کچھ بھی کیا تو پلیز معاف کر دو. اور معافی مانگنے سے پہلے تو ہم یہ خیال کریں کہ ہمارے سے کسی کو تکلیف ہی نہ پہنچے. کتنے کانشیس ہو جائیں، کتنے محتاط ہو جائیں. یہ ساری زیادتیاں اور ظلم صرف اس وقت ہوتے ہیں جب ہمیں خدا کا خوف نہیں ہوتا، آخرت کے حساب کا فکر نہیں ہے. ہم سمجھتے کوئی بات نہیں، اس نے بھی تو یہ کیا تھا. اگر کسی نے پیلو کی ٹہنی کے برابر کسی کا حق غصب کیا ہوگا، پیلو کی ٹہنی جیسے ایک مسواک ہوتا ہے، اتنا سا بھی اگر کسی کا حق مارے، یعنی آپ نے کسی کی مسواک چوری کر لی مثلا، اسی بات سے سمجھے، بغیر اس کی اجازت کے وہ لے کے آپ غائب، یا کسی کی بے عزتی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی دلوائیں گے. اگر کسی نے کسی جانور پر ظلم اور زیادتی کی ہوگی، جانور پہ کسی بلی کو بھوکا رکھا، کسی اور جانور کو ستایا، اس جانور کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ لے کر چھوڑیں گے. حتیٰ کہ اگر کسی جانور نے کسی جانور پر ظلم کیا ہوگا تو ان جانوروں کو بھی ایک دوسرے سے حقوق دلوانے کے لیے زندہ کیا جائے گا. مظلوم جانور کو ظالم جانور سے بدلہ دلوایا جائے گا، اس کے بعد انہیں دوبارہ مرنے کا حکم دے دیا جائے گا. یعنی ایک حدیث میں آتا نا کہ بے سینگ بکری کو اگر سینگ والی بکری نے ٹکر ماری ہوگی تو قیامت کے دن دونوں کو اٹھایا جائے گا، اور جس نے ٹکر کھائی ہوگی اسے سینگ دیے جائیں گے اور کہا جائے گا اس کو ٹکر اب مارو. جب وہ بدلہ لے چکے گی پھر سب کو ختم کر دیا جائے گا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حقوق کا معاملہ
کتنا نازک ہے، کتنا نازک ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دوسروں پہ ظلم و ستم کر کے ان کے حق مار کے عزم کر جائیں اور کوئی پوچھ گچھ نہ ہو؟ بدلہ یا حقوق کی ادائیگی نیکیوں کے ساتھ ہوگی، یعنی انسانوں کی. ظاہر جانوروں کی تو نیکیاں نہیں، ان کے تو پھر آمنے سامنے کرا جائے گا ان کو. ظالم نے مظلوم پر جتنا ظلم کیا ہوگا اس کے برابر اس کی نیکیاں لے کے مظلوم کو دے دی جائیں گی. اگر ظالم کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں ہوگی تو پھر مظلوم کے گناہ ظالم کے سر پر ڈال دیے جائیں گے. حقوق لینے اور دینے کے بعد تمام انسانوں کے نامہ اعمال اپنی آخری شکل میں وزن ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے. یعنی اب وزن شروع ہوگا. آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ ادھر نامہ اعمال ملے گا، ادھر شاید کہیں وہ مشین رکھی ہوگی تو ساتھ ساتھ تولتا جائے گا. نہیں، حساب پہلے ہوگا، پوچھ گچھ پہلے ہوگی، لین دین پہلے کروا لیا جائے گا، اب تول ہوگا. اس سے پہلے اگر تول ہو جائے تو اس کا کیا فائدہ؟ کیونکہ ابھی تو آپ کو اوروں سے بھی بہت کچھ لینا ہے اور اوروں کو بہت کچھ دینا بھی ہے. وہ نامہ اعمال اٹھ کے جو آپ کو پکڑایا گیا تھا وہ ابھی سارا آپ کا نہیں ہے. ایک شخص پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر وہ بھی خوش ہو رہا ہوگا کہ بہت کچھ ہے میرے پاس، لیکن جب حساب کتاب شروع ہو تو پتہ چلے گا اتنا لوگوں پہ ظلم ڈھایا ہوا ہے کہ وہ تو سارا انہی کے پاس چلا گیا. وہ تول کے اوپر کیا آئے گا؟ اب آپ دیکھیے، یہ ساری باتیں جو بتائی جا رہی ہیں یہ کھیل تماشا نہیں ہے. یہ ایسا ہوگا. جب تک ہمارا یہ یقین پختہ نہیں ہوتا ہمارے عمل درست نہیں ہو سکتا، ہماری زبانوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی، ہم ایک دوسرے کے معاملے میں محتاط نہیں ہو سکتے. کیونکہ دنیا میں کیا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جو ذرا طاقتور ہے، جس کے پاس زیادہ زور ہے، وہ دوسرے کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، دوسرے کا حق مارنے کی کوشش کرتا ہے. قیامت کے دن حساب بڑا باریک ہے. حقوق لینے اور دینے کے بعد تمام انسانوں کے نامہ اعمال اپنی آخری شکل میں وزن ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور اتمام حجت کے لیے میزان قائم کیا جائے گا. میزان میں جن لوگوں کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہی کامیاب قرار پائیں گے اور جنت میں جائیں گے. جن کی برائیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ سب جہنم میں جائیں گے. بعض لوگوں کے میزان میں ایک نیکی کی زیادتی یا ایک نیکی کی کمی ان کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ کرے گی. وہ ایک ظلم، ایک گالی جو کسی کو دی تھی، آج نیکیاں ہیں لیکن وہ اس کو مل گئی، لہذا اپنی طرف کمی ہو گئی. اور دنیا میں ہم کتنا بے دریغ زبانیں کھولے ہوئے ہیں، جس کو جو چاہیں کہتے ہیں، جس کے ساتھ جیسا چاہیں معاملہ کریں. اور کہا جاتا ہے کہ ہر شخص کے اعمال تلنے پر ایک فرشتہ اعلان کرے گا، فلاں بن فلاں کامیاب ہوا یا فلاں بن فلاں ناکام ہوا. پورے میدان میں اناؤنسمنٹ ہوگی، آپ کا نام لیا جائے گا اور نام لے کے بتایا جائے گا فلاں کامیاب ہو گیا. اب یہ سب کے ریزلٹ سن رہے ہوں گے لوگ. اب آپ دیکھیں دنیا کی مشہور ترین شخصیتیں جن کو زمانہ جانتا ہے، جب قیامت کے دن ان کا نام لے کے بتایا جائے گا کہ وہ ناکام ہو گئے تو شرمندگی کا عالم کیا ہوگا؟ کبھی سوچا ہم نے؟ دنیا میں چند لوگوں میں اگر کوئی ہمارا نام پکار کے ہمیں بتا دے نا کہ تمہارا فلاں نقصان ہو گیا تو ہم کہتے ہیں کیوں میری بےزتی کرے، سب کے سامنے کیوں بتایا گیا؟ دنیا میں اگر کوئی نقصان ہو جائے، کمی ہو جائے تو لوگ عام طور پہ مینشن نہیں کرتے اس کو، کسی کو پتہ نہ چلے، اس سے بےزتی ہوتی ہے. لیکن وہاں تو سب کے سامنے کھل جائے گا معاملہ. لوگوں کے نام اعمال کا وزن ان کے ایمان اور عقیدے کے مطابق ہوگا، وہ نیتیں اور وہ سب بھی بیچ میں شامل ہوں گی. کفار، مشرکین، مرتدین اور منافقین کے ڈھیروں نیک اعمال کا وزن ذرہ برابر بھی نہیں نکلے گا. لا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. عالی شان اعمال، اتنا وزن نہیں. کیوں؟ اللہ کے لیے نہیں کیے تھے وہ کام تو دنیا میں تعریف کے لیے ویسے ہی شوق میں کیے. جبکہ ایک مومن آدمی کے نامہ اعمال میں 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے سوال کے جواب میں وہ اپنے گناہوں کو اعتراف کرے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کے اعمال میزان میں تولے جائیں. نیکیوں کے پلڑے میں ایک چھوٹا سا کاغذ رکھ دیا جائے گا جس پر کلمہ توحید ہوگا. وہی کلمہ توحید اس کے گناہوں سے بھرے 99 رجسٹر پر بھاری ہو جائے گا اور وہ جنت میں چلا جائے گا. اب اس حدیث سے بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں، جو کلمہ ہم نے پڑھ لیا ہے وہ کافی اور وہ باقی حساب کتاب کے مرحلوں کو بھول جاتے ہیں. یہ اس لیے کہا گیا کہ ایک شخص جس نے کلمہ پڑھا اور ساتھ ہی اس کی موت آ گئی، اب ساری زندگی مثلا 90 سال وہ جیا کفر کی حالت میں، مرنے سے پہلے کلمہ نصیب، اب وہ 99 رجسٹر تو اس کے بھرے میں کس سے؟ ایسے لوگ ہیں نا تاریخ میں، ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ ادھر لا الہ الا اللہ پڑھی اور ادھر دنیا سے چلے گئے. یعنی اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان
جان بوجھ کے غلط کام کرتا رہے اور کہ میں نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، نہیں. یعنی ایک شخص جس نے سچے دل سے ابھی اسلام قبول کیا تھا، پچھلی ساری زندگی کفر شرک میں گزری، لیکن آئندہ ایک نیکی کرنے کا موقع نہیں ملا. وہ ایک صحابی کے بارے میں آتا نا، انہوں نے کلمہ پڑھا اور فوراً وہ شہید ہو گئے. اب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وہ ایک کلمہ کس پہ بھاری ہوگا؟ ساری زندگی پہ بھاری ہوگا. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا سچے دل سے کہنا پچھلے سارے گناہوں کو واش آؤٹ کر دیتا ہے، صفائی کر دیتا ہے. میزان ان 3 جگہوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں کوئی آدمی کسی کو یاد نہیں کرے گا. جب نیکیاں اور بدیاں تل نہیں ہوگی نا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، نہ اس کی مدد کرے گا، نہ اس کے کام آئے گا. اگر کسی آدمی کی ایک نیکی میزان میں کم ہو گئی تو سارے حشر میں، یعنی میدان حشر میں، کوئی بھی اسے ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ایک نیکی کا سوال کوئی تیار نہیں. نہ باپ، نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ بیوی، نہ کوئی یار دوست، نہ پیر مرشد، سب ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ. سب سے آخری اور مشکل ترین مرحلہ صراط کا ہوگا. سب سے آخری اور مشکل ترین مرحلہ صراط کا. ہر آدمی کو پل صراط سے گزر کر ہی جنت میں جانا ہوگا. پل صراط بال سے باریک تلوار کی دھار سے زیادہ تیز جگہ ہے جسے جہنم کے اوپر رکھا جائے گا. برج ہے جو جہنم کے 2 کناروں کے اوپر ہوگا اور لوگوں کو اس سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا. اب اس کو پاس کرو. گزرنے سے پہلے پورے میدان حشر میں ہر طرف مکمل تاریکی اور اندھیرا چھا جائے گا. اب آپ دیکھیے لوگ اوپر آ رہے ہیں اور اتنے میں کیا؟ ٹوٹل ڈارکنس. کبھی آپ کسی ایسے خطرناک جگہ پہ جا رہے ہیں اور اچانک اندھیرا ہو جائے، روح فنا ہو جاتی بندے کی. اب تو ہلاکت میں کوئی دیر ہے ہی نہیں. ہر آدمی کو اس کے عقیدے اور اعمال کے مطابق صراط سے گزرنے کے لیے نور دیا جائے گا. اب ہر ایک کا اپنا اپنا نور، اپنی اپنی روشنی. بالکل ایسے ہی نا جیسے لائٹ جاتی ہے تو ہر گھر میں اپنی روشنی جلائی جاتی ہے، تو اس میں فرق ہوتا ہے نا ہر روشنی میں ایک سے دوسرے میں. بالکل قیامت کے دن پل صراط پر بھی ہر بندے کی روشنی فرق ہوگی. اہل ایمان کو 2 نور کی مشعلیں دی جائیں گی، بعض کو ایک دی جائے گی. ایمان والوں میں سے بھی بعض کو 2 اور بعض کو 1 روشنی. بعض لوگوں کو ٹمٹماتے چراغ کی روشنی دی جائے گی، یعنی ہل رہا ہوگا اس کا شعلہ. حتیٰ کہ سب سے کم درجہ اس شخص کا ہوگا جس کے پاؤں کے انگوٹھے پہ روشنی ہوگی، یعنی بس وہ نیچے سے ہلکی ہلکی روشنی دیکھ کے چل رہا ہوگا. اہل ایمان پل صراط سے گزرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے. جو ہی لائٹ جائے گی وہ کیا مانگنے لگیں گے؟ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اے ہمارے پروردگار، ہمارا نور آخر تک قائم رکھ، ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے. بعض اہل ایمان بجلی کی تیزی کے ساتھ پل صراط عبور کر لیں گے، بس جو ہی قدم رکھا لمحوں میں دوسری طرف. بعض ہوا کی تیزی کے ساتھ جیسے اڑتے ہوئے جا رہے ہوں، بعض تیز رفتار گھوڑوں کی طرح، بعض اونٹوں کی رفتار سے، بعض دوڑتے ہوئے پیدل انسان کی طرح، بعض لوگ عام چال سے چلتے ہوئے، بعض سست رہوں گے، چلا ہی نہیں جائے گا، بعض گرتے پڑتے ٹھوکرے کھاتے زخمی ہو کر عبور کریں گے. پل صراط کے دونوں طرف خود کار کنڈے ہکس لگے ہوئے ہوں گے، آنکڑے جن کو کہا جاتا. دونوں طرف ہکس ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بعض لوگوں کے چلنے میں صرف رکاوٹ ڈالیں گے. وہ جا رہے ہوں گے، آگے بیریر آ جائے گا اور رکنا پڑے گا. بعض لوگوں کو پل کے اوپر ہی بار بار گراتے رہیں گے، یعنی نیچے تو نہیں جائیں گے، اوپر ہی گرتے رہیں گے. بعض لوگوں کو صرف زخمی کر دیں گے، یعنی چل رہے ہوں کہ آ کے یک لگے گا تو زخمی ہو جائے گا انسان. بعض کو کھینچ کے جہنم میں گرا دیں گے، جیسے وہ ایک ہوتا ہے نا کہ اٹھا کے نیچے. کچھ لوگ چند قدم ہی چلیں گے تو انہیں جہنم میں گرا دیا جائے گا، ابھی رکھیں گے پاؤں تو وہ نیچے. بعض لوگ کچھ فاصلہ طے کر لیں گے پھر نیچے. بعض لوگ آدھا فاصلہ طے کرنے کے بعد گرائے جائیں گے. بعض پل پار کرنے کے قریب ہوں گے تو گرا دیے جائیں گے. کئی لوگ ساری زندگی اچھے کام کرتے رہتے ہیں، آخر میں ایسے غلط کام کر جاتے ہیں. اب وہ سارا رستہ تو اچھا پار کر لیا، جب وہ بالکل مرنے کے کنارے تھے ایسا غلط کام کیا کہ وہ گئے. تو یہ جو مختلف معاملے ہوں گے مختلف لوگوں کے ساتھ، یہ ان کے زندگی کے جو اعمال، یہ طریقے ہوں گے، اس کے عکاس ہوں گے. جو یہاں کر رہے ہیں وہی وہاں نظر آ رہا ہوگا. انسان کے اعمال صالحہ صراط پر
نہ صرف یہ کہ نور مہیا کریں گے بلکہ اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ قربانی کے جانور سواریوں کا کام دیں گے۔ کہتے ہیں نا کہ عظموا ضحایاکم فانھا علی الصراط مطایاکم، یعنی مضبوط جانوروں کی، یعنی اپنے پلے ہوئے جانوروں کی قربانی کرو کیونکہ صراط پر وہ تمہاری سواریاں ہوں گے، یعنی اسٹرانگ جانور ہو۔ امریل سے جانور مت قربان کرو اللہ کے راستے میں، الا یہ کہ بندے کو توفیق نہ ہو، وہ الگ بات ہے، لیکن اگر اپنا دل میں ایمان ہے تو پھر اور بات ہے۔ صراط سے گزرنے کا منظر اتنا ہولناک ہوگا کہ کسی کی زبان سے کوئی بات نہ نکلے گی۔ وہ جو دعا پڑھیں گے نا وہ تو روشنی ختم ہوتے ہی پڑھ لیں گے، اب جب چلنا شروع کریں گے تو کوئی بولے گا نہیں، صرف انبیاء کی زبان سے یہ الفاظ سنائی دیں گے، رب سلم رب سلم، باقی لوگ نہیں بولیں گے یا اللہ بچا لے یا اللہ بچا لے۔ صراط سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت عبور کرے گی، بعد میں دیگر انبیاء اور امتیں عبور کریں گی۔ صراط عبور کرنے کے بعد تمام اہل ایمان قنطرہ جو پل صراط کا آخری حصہ ہوگا، جنت میں داخلے سے پہلے کی جگہ، اس پر روک لیے جائیں گے سب اہل ایمان۔ جن مسلمانوں کے درمیان کوئی غلط فہمی یا گلا شکوہ یا غصہ اور ناراضگی ہوگی وہ دور کی جائے گی، دل دھوئے جائیں گے وہاں سب کے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، یہ وہاں ہوگا عمل۔ جب سارے اہل ایمان مکمل طور پر پاک اور صاف ہو جائیں گے تب انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی، کیونکہ جنت خبیث لوگوں کی جگہ نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پر تشریف لائیں گے، دروازہ کھلے گا، آپ اپنی امت سمیت جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد آپ کو اپنی امت کی فکر لاحق ہوگی، آپ اپنی امت کا حال پوچھیں گے، کیا سب آ گئے؟ معلوم ہوگا کہ بہت سے امتی تو جہنم میں گر پڑے ہیں، امتی جہنم میں گر پڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑیں گے، اتنا غم ہے آپ کو اپنی امت کا، سجدے میں گر پڑیں گے، اللہ کی حمد و ثنا کر کے سفارش کی اجازت طلب کریں گے کہ اللہ اجازت دے کہ میں ان کے لیے شفاعت کروں۔ طویل مدت سجدے میں گزارنے کے بعد حکم ہوگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ، آپ کی امت میں سے جن کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہے انہیں نکال کر جنت میں لے آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو لے کر اپنی امت کے برگزیدہ افراد کے ساتھ جہنم کے کنارے تک جائیں گے اور فرمائیں گے اپنے اپنے اعزاء و اقارب اور اپنی اپنی جان پہچان کے لوگوں کی نشانی بتاؤ تاکہ فرشتے انہیں نکال لائیں۔ دیکھیے کیسا منظر ہوگا نا۔ چنانچہ ایسے لوگ جن کے دل میں جو کے دانے برابر ایمان ہوگے جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے جائیں گے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اہل جنت کا 1/4 ہوگی، 1/4، چوتھا حصہ۔ آپ کی سفارش دیکھ کر دیگر انبیاء بھی اپنی امتوں کی سفارش شروع کر دیں گے۔ امت محمدیہ کے شہداء، علماء، اولیاء اور صلحاء کو بھی شفاعت کی اجازت دی جائے گی، وہ بھی اپنے اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو پہچانیں گے اور انہیں سفارش کر کے جہنم سے نکلوائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں واپس پہنچ کر پھر امت کے بارے میں سوال کریں گے، اب میری امت میں سے کتنے جہنم میں باقی ہیں؟ آپ کو بتایا جائے گا کہ ابھی تو 1000 کی تعداد میں ہے۔ آپ پھر سفارش کے لیے سجدے میں گر پڑیں گے، اذن شفاعت ملے گا کہ آپ کی امت کے وہ افراد جن کے دل میں چونٹی یا رائی کے دانے برابر ایمان ہے انہیں بھی نکال لاؤ۔ اور رائی دانے برابر ایمان کس میں نہیں ہوتا؟ جو برائی کو برائی نہ جانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب ثابت امت کے علماء، اولیاء، صلحاء کو لے کے جہنم کے کنارے پہنچیں گے، رائی کے برابر ایمان والوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائیں گے، تب آپ کی امت اہل جنت کے 1/3 برابر ہو جائے گا، تیسرا حصہ ہو جائے گی۔ آپ پھر پوچھیں گے میری امت کے کتنے افراد ابھی جہنم میں ہیں؟ آپ کو بتایا جائے گا ابھی تو 1000 ہیں۔ آپ اذن شفاعت کے لیے پھر سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے، پھر اذن شفاعت ملے گا کہ چھوٹی رائی سے کم درجے کے ایمان والوں کو بھی جہنم سے نکال لاؤ۔ اذن شفاعت ملنے پر آپ پھر فرشتوں کے ساتھ اپنی امت کے علماء، فضلاء اور اولیاء اور صلحاء کے ساتھ جہنم کے کنارے پہنچیں گے اور امت کے ان سارے لوگوں کو وہاں سے نکلوائیں گے جن کے دل میں رائی سے کم ایمان ہوگا، تب آپ کی امت اہل جنت کی آدھی تعداد کے برابر ہو جائے گی، نصف۔ چوتھی مرتبہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے اذن شفاعت طلب کریں گے جنہوں نے ساری زندگی میں صرف ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا، صرف ایک بار، اور کچھ نہیں کیا ہوگا، ابھی آخری مرحلہ ان کا ہوگا۔
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میری عزت عظمت اور جلال و کبریائی کی قسم جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اسے میں خود جہنم سے نکال لوں گا. یہ سزا بھگتے گا اپنی بدعمالیوں کی لیکن نکال لیا جائے گا. آخر میں اللہ تعالیٰ خود ان لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا. جنتی لوگ اس آخری گروہ کو اتقاء اور رحمان کہیں گے، یعنی رحمان کے آزاد کردہ، یہ کہہ کے پکاریں گے. شفاعت کا سلسلہ جب مکمل ہو جائے گا اور تمام اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تب اہل جنت میں اپنی اولادوں اور اعزاء و اقارب سے ملنے کا تجسس پیدا ہوگا. اب ہوش آئے گی، خیال اگر وہ امی کہاں ہے، وہ بہن کہاں ہے، وہ دوست کہاں ہے. اب یاد آنی شروع ہوگی. کیوں؟ اب کچھ چین آئے گا کہ اچھا اب منزل پہ پہنچ گئے اور وہ باقی بھی سارے آ گئے. اب وہ انہیں ملنے اور دیکھنے کی خواہش کا اظہار کریں گے کہ بہت لمبی جدائی ہوگی، اب ملاقات کرنا چاہتے ہیں. حشر کے میدان میں چاہے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے نا، کوئی دیکھے گا بھی نہیں کہ میرا بھائی کھڑا ہے جو مجھ سے 10 سال پہلے فوت ہو گیا تھا اور مجھے بڑا انتظار تھا کہ قیامت کے دن میں اس سے ملوں گی. کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا اولادوں کو ان کے والدین کے ساتھ ملا دیا جائے. چنانچہ تمام اہل جنت کے اہل و عیال کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے گا، سارے ایز اے فیملی پر سب ایک دوسرے کو ملیں گے. اہل جنت کے جنت میں آباد ہونے کے بعد اور اہل جہنم کے جہنم میں پہنچنے کے بعد سب کو آواز دی جائے گی، اے اہل جنت جنت کے کنارے پہ آ جاؤ، اے اہل جہنم جہنم کے کنارے پہ آ جاؤ. دونوں فریق امید و بیم کی کیفیت میں منادی کی طرف متوجہ ہوں گے. ایک سفید مینڈا ہوگا جس کے بارے میں اہل جنت اور جہنم سے پوچھا جائے گا کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ اہل جنت اور جہنم دونوں کہیں گے ہاں ہم اسے پہچانتے ہیں، یہ موت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس مینڈے کو ذبح کرنے کا حکم دیں گے. مینڈے کو ذبح کرنے کے بعد اعلان کر دیا جائے گا اے جنت والو تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے جنت خالدین فیہا، تمہیں اب موت نہیں آئے گی. اور اے جہنم والو تمہارے لیے بھی ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. یہ سن کر جنتی اتنے خوش ہوں گے کہ خوشی سے مرنا ممکن ہوتا تو جنتی خوشی سے مر جاتے، اور جہنمی یہ اعلان سن کر اتنے غمگین ہوں گے کہ غم سے مرنا ممکن ہوتا تو مر جاتے. نفخ صور سے لے کے جنت یا جہنم میں پہنچنے تک یہ وہ مرحلے ہیں جن سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.